اجازت دی ہے، وہ جانور کسی نے اگر پالے ہیں کہ جن کو پالنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، تو بالکل ان کو پالنا بھی چاہیے، ان کا خیال بھی کرنا چاہیے، ان کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، احادیث مبارکہ نے دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے کر کے دکھایا ہے، ان کو بھی ہم نے فوقیت دینی ہے اور ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے رشتہ دار ہماری توجہ سے یا ہماری شفقتوں سے، ہماری صلہ رحمی سے محروم کیوں ہیں؟ آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ یا آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے ساتھ تعلق، ریلیشن یہ کیسا ہے؟ اچھا، اگر تو ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر تعلقات جو ہیں وہ اس طرح آپس کے جو رشتے ہیں، صلہ رحمی ہے، یہاں پر حسن سلوک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بتائیے، انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ دعوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، اب ہم سنیں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ حضرت اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کا لکھا کلام عاصیوں کو در تمہارا مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی شفیعنا صلی علی محمد۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں
کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز مر رانی یوں ہوا، کشف راز مر رانی یوں ہوا، کشف راز مر رانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، نا خدائی کے لیے
نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہیں اور جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہیں اور لپٹے ہوئے ہیں، کامیابی انہی کی ہے، اور جنت بھی جو ہے وہ اللہ کریم کی رحمت سے انہی کو ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اور جو عشق مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے خاندان اعلی حضرت کو عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس عشق کا حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ حاضرین موجودین بما ناظرین کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جو ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، یہ دعا اللہ ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، میسیج بھی میں شامل کروں گا موضوع سے متعلق جو ہوں گے، لیکن تھوڑی ابتدائی گفتگو کرتے ہیں۔ خالد بھائی، ہمارے رشتہ دار آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس پر جو ابتدائی گفتگو کچھ میں نے جو عرض کی ہے وہ تو میں نے تو یہی پہلو لیا ہے ابھی ابتدائی طور پر کہ ہمارے رشتہ دار یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم ان کی طرف سے نیگلیجنس کا شکار ہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا جس طرح ایک خیال، ایک احساس، ایک جس طرح معاملہ ہونا چاہیے وہ ابھی تک وہ نہیں بن پا رہا، اس کے اندر بڑی سستی ہے،
اور اس کی کچھ کافی ساری وجوہات ہیں، کچھ آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا ایک جو طریقہ ہونا چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، یہ تو یوں سمجھیں کہ کسی معاملے کو درست کرنے کی ابتدا یہی ہے کہ بندہ اپنی طرف دیکھ لے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میری طرف سے کیا پاسبل ہے۔ ٹھیک۔ برائیاں اصل میں یا بگاڑ معاشرے میں یوں آتا ہے کہ ہم سب دوسروں سے تمنا رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے۔ آپ نے بالکل بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ میری طرف سے جو کوتاہیاں ہیں وہ کیوں ہیں، جی، وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات ہمیں اس بارے میں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے سے، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے کہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ٹھیک۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس قدر بلند، اعظم اور اہم ہے کہ اس کا تو کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ سب سے بلند ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بالکل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا وعدہ لینے کے ساتھ جن چیزوں کا وعدہ لیا ان میں سے یہ بھی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، جی، والدین کے ساتھ بندہ احسان سے پیش آئے اور قرابت داروں کے ساتھ احسان سے پیش آئے، رشتہ دار جو ہیں اس کے، جی، ان کے ساتھ احسان سے پیش آئے۔ گویا یہ انسان کو ایک خطاب ہے کہ تم نے ابتدا ایسی کرنی ہے، تمہاری طرف سے چاہت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری طرف سے ادائیگی ہونی چاہیے کہ تم نے ادا کر رہے ہیں یہ حقوق۔ اولین رشتہ دار انسان کے، جہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ ساری رشتہ داریاں شروع ہوتی ہیں، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے حقوق کو رب العالمین جل وعلا نے اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا کہ تم نے ان پر احسان کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور پھر قرابت دار جو ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تمہارا درجہ بدرجہ احسان کا سلسلہ ہو۔ پھر جمیع انسانیت کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا اور فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تو تمہارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ تم نے برتری یوں رکھنی ہے کہ تمہاری طرف سے احسان جائے، لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھنا ہے۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کے ساتھ بھی ایسی بات کہنی ہے جو ان کو دکھائے نہ، جو ان کو تکلیف نہ دے، اچھی احسن بات کہنی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں یوں ہیں کہ ایک تو شاید ہم ایونٹ پر بھی اپنے رشتہ داروں کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھتے۔ سلمان بھائی، یہاں تک نوبت ہے کہ شاید ہم رشتہ داروں، بلکہ کئی جگہ دیکھا بھی ہے، اس کو شاید ہٹا کر بھی اگر کہیں تو درست ہوگا کہ رشتہ داروں کے جاتے بھی ہیں تو انہیں اپنی تیاریاں دکھانے جاتے ہیں، یہ ایونٹ آیا ہے تو میرے پاس یہ بنا ہوا ہے۔ بعض اوقات وہ جو چیزیں ہوتی ہیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں تیاری دکھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے وہ جھوٹ پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب دو بندے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ایک بتا رہا ہے کہ جی میرا بیٹا یوں کما رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں مطلب اس کا اچھا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ کار ہو رہا ہے اور بڑا ایسے ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے۔ تو اب وہ جو دوسرے ہیں اب وہ سن رہے ہیں کہ جی یہ اپنے بیٹے کی تعریفیں بیان کرتا جا رہا ہے، اب ہم نے بھی کچھ جو ہے نا وہ ہم بھی تو کچھ کریں۔ اچھا، بیٹا ان کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ویلا نکما نکھٹو بیٹھا ہوا ہے، نکارا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بچے کام کرتے ہیں ان کے بھی، لیکن اس میں کہنا کہ میرے تو ایک بچے کی تنخواہ جو ہے وہ 90,000 روپے 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے میرا بچہ تو مہینے کا، اچھا اور اس بیچارے 90 لاکھ کہاں ملتا ہے، 90,000 روپے 1 لاکھ روپیہ ہر ان کو ملتا ہو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور جبکہ یہ بات کلیئر ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ نہیں کماتا، لیکن پھر بھی ایسے جسے آپ بولیں نا خام خواہ جھوٹ بولیں، وہی برتری کسی کے اوپر جو ہے وہ جتانے کے لیے، تیاری دکھانے کے لیے، برتری جتانے کے لیے، اور پھر یہ سارا کام کرنے کے لیے اس میں جھوٹ کی بھی آمیزش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہو جاتی ہے سلمان بھائی، خاص کر جہاں نئی رشتہ داریاں قائم ہونے جا رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر یوں سمجھیں کہ لڑکی والوں کے گھر لڑکے والے آ رہے ہیں تو کھانے میں جو چیز اچھی پکی ہے وہ ہماری اسی بچی نے بنائی ہے جس سے رشتہ ہونا ہے۔ اسی طرح جہاں لے کر گئے ہیں، جہاں لڑکے والے اگر لڑکی کے گئے تو ان کے فضائل یہ ہوں گے کہ ہم جو کپڑے پہن کر آئے نا یہ سارے بھی ہمارے اسی لڑکے نے دلوائے ہیں جس سے رشتہ ہونا ہے۔
یوں فضائل ہی بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں سارے، اور جب بعد میں معاملہ کھلتا ہے اور اصل کہانی آتی ہے سامنے تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سچائی پر ایک تو ساری باتوں کا انحصار ہمارا ہونا چاہیے، اور یوں سمجھیں کہ جہاں بنیاد رکھی جا رہی ہے جھوٹ پہ نہ رکھیں، ورنہ جب وہ حقیقت نظر آتی ہے، حقیقت آشکار ہوتی ہے تو دل کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ایسی بات کہ وہ بھی ہم نے لیکن کیا سوچا تھا ہو کیا گیا۔ دل کی بنیادیں بھی تو اس کی ہلیں گی نا جی، جس میں کوئی شرم حیا کا کوئی تھوڑا عنصر باقی ہوگا، تو جس نے حیا کی چادر جو ہے وہ اڑا دی ہوئی ہے اور جو شرم سے عاری ہو چکا ہے، وہ بندہ اس کے لیے کیا ہے، مطلب یہ بھی تو ایک دیکھنے والی بات ہے نا جی۔ بنیادیں ہل جاتی ہیں، رشتوں کی بنیاد جو رشتہ ہی جھوٹ پر مبنی کر کے جس طرح یہ بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے، پھر رشتوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اب رشتوں کی بنیاد ہلنے سے مراد کیا ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ صحیح خالد بھائی۔ تو اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اولین ترجیح ہماری، بلکہ ترجیح کو اگر ہم ہٹا ہی دیں، ہماری بنیاد ہی سچائی پر ہونی چاہیے۔ مدینہ جیسا ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، جتنی ہماری مالی اوقات ہے، مالی حیثیت ہے، اتنی ہی دکھائیں، بلکہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں تو دوسرے کو نظر آ جائے گا کہ یہ مینر والا آدمی ہے، صحیح۔ اخلاقیات اس کے درست ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی خالد بھائی، ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ بعض اوقات ایک تو یہ جھوٹ والا معاملہ ہوتا ہے، جی، بعض اوقات بندے کی اتنی، جسے آپ یوں کہیں نا کہ رینج اس کی ہوتی نہیں ہے، یعنی وہ جب جا رہا ہے تو یوں سمجھ لے کہ آؤٹ آف رینج جا کے کوئی کام کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ ایک نارمل ہے، اس کی مناسب سی انکم ہے، 25-30 ہزار روپے ایک بندہ جو ہے مثال کے طور پر کما رہا ہے۔ تو اب یہ ایک دوسرے شہر سے ایک ملک میں، جیسے پاکستان کی بات لے لیتے ہیں، ہمارے یہاں باب المدینہ سے جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی بائی ایئر سفر کروا رہا ہے، حالانکہ وہ بائی ایئر سفر افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کروا رہا ہے کہ جب جائیں گے رشتہ داروں میں بڑا مطلب بڑی پھوں پھاں ہوگی، واہ بھائی واہ، او ہو بھائی یہ تو بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو یہ تو جہاز پر آئے، صرف یہ ایک نظام بنانے کے لیے، یعنی جس سے آپ یوں کہیں کہ دوسروں پر وہی بات آ گئی نا، برتری جمانے کے لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کی بجائے اگر یہ ہوتا کہ جتنے پیسے آپ جہاز کے ذریعے لگا کے جا رہے ہیں، اتنے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہے اس کو آپ سفر کرتے، آپ ایک پازیٹیو اور ایک اچھا سفر کرتے، لیکن جتنی آپ کی رینج تھی آپ اس رینج میں رہ کے سفر کرتے، اور اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہی آپ کو خرچی کرنے ہیں تو وہ کسی اپنے غریب رشتہ دار کو جا کر دیتے، تو یہ ایک، اور دیتے بھی اس طریقے سے کہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، ایسی بات، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ صحیح، حقیقت ایسی ہی ہے، لیکن رشتہ داروں میں جہاں رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، قرآن نے اس کے لیے جو ضابطہ بیان کیا ہے نا سلمان بھائی، جی، وہ ہے ایتاء ذی القربا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رشتہ داروں کو دینا۔ دیں، اس سے جو محبتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اس سے جو مضبوطیاں آتی ہیں، وہ مثالی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن سے ہم لے رہے ہیں۔ واہ، اچھا، اس میں بھی جو آپ نے بات کہی کہ عزت نفس کا پہلو جو ہے اس کو دیکھا جائے، فرسٹ آف آل سلمان بھائی، وی شوڈ ٹو بی اے گڈ مسلم۔ کیا بات، اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے نا تو میں اچھا پڑوسی بھی ثابت ہوں گا، کیا بات، میں اچھا رشتہ دار بھی ثابت ہوں گا۔ کیا بات، پھر رشتہ داروں میں بھی ہم کیٹیگریز کر لیں، میں بھائی بھی اچھا ہوں گا، اگر کوئی بہن ہے تو وہ بہن بھی اچھی ہوگی، وہ بیٹا بھی اچھا ہوگا، وہ داماد بھی اچھا ہوگا، وہ سسر بھی اچھا ہوگا، یعنی ساری رشتہ داریاں اس کی اچھی تبھی ہوں گی جب وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہوگا۔ وہ اسلامی تعلیمات کو فالو نہ کرے تو وہ شاید کسی ایک کے حق میں وہ بھی وقتی طور پر اچھا ہو تو جائے گا، لیکن وہ پائیداری نہیں آئے گی، مستقل وہ اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بناوٹ ہی تھی، دکھلاوا ہی تھا جو بس محدود وقت تک رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بنیاد ساری ڈیمولش ہو جاتی۔ نہیں تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، احساس برتری، دوسروں کے اوپر اپنی برتری جو ہے وہ جمانا، اور جھوٹ بول کے یا جسے اب یوں بولیں شو آف کر کے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اچھے لوگوں کا انداز بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں مطلب چھوٹا آدمی ہوں۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا آدمی نہ سمجھے۔ بات بڑے پتے کی ہے اور واقعی حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ہم بھی دیکھیں بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارا جو رشتہ دار اگر غریب ہے یا میڈل کلاس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔
ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اسے بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، اس کے پاس دولت کی اتنی فراوانی نہیں ہے، لیکن ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے. تو کتنی قدریں جو ہے مشترک ہیں، کتنی ہمارے ساتھ یہ چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ میچ رکھتی ہیں. تو ان کا بھی ایک تقاضا ہے کہ حسن سلوک کیا جائے. ایک بات کرتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مبلغ کی طرف، کہ ہم کہیں ہو نا ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہمارا جاننے والا کوئی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر مدینہ شریف چلے جائیں. مدینہ شریف کی تو عاشقوں کی کیفیت تو الگ ہی ہوتی ہے. چلیں ایک دوسرے انداز میں لیتے ہیں. یو کے آپ جو ہے وہ چلے جائیں، یو کے آپ پہنچ گئے اور آپ کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کو ایک بندہ ملے کہ جو آپ کی اپنی زبان بولنے والا ہو. اگر آپ میمن ہیں تو میمنی زبان بولنے والا ہو، اگر آپ سندھی ہیں تو وہ سندھی زبان میں آپ سے بات کرے، اگر آپ جو ہے وہ سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ سرائکی میں آپ سے بات کرے، اگر آپ پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ سے پشتوں میں بات کرے، اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں آپ سے پنجابی میں بات کریں. تو صرف اس کی بات سن کر ہی جو ہے وہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اس کا بڑا تجربہ ہے. جیسے اسلام بھائی ملتے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں، تو سندھی اسلام بھائی کچھ دن پہلے ملے تو میں نے کہا خوش آئے ہو؟ یوں میں نے پوچھا کہ آپ خوش ہیں؟ تو وہ بڑے خوش، ان کے چہرے پر ایسے مسکراہٹ پھیل گئی، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے مجھے کہا تو میں سندھی مانوں ایسا ہی. انہوں نے کہا کہ آپ سندھی ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں سندھیوں سے محبت کرنے والا ہوں. الحمدللہ جو بھی عاشقان رسول ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، ان سے الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں ایک محبت اور پیار کا جو ہے وہ درس دیا ہے، سبق پڑھایا ہے اور بہت خوب پڑھایا ہے ماشاءاللہ. تو یوں ایک چھوٹا سا آپ کوئی ورڈ بول دیں کسی کی زبان تو کتنا اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. جب پھر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کا علاقہ کون سا ہے، علاقہ بھی اگر وہ ضلع ڈسٹرکٹ وہ بتائے جس ڈسٹرکٹ میں ہم رہنے والے ہیں تو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. اچھا پھر اگر اسے اور پوچھیں وہ تحصیل اپنی یا ٹاؤن اپنا وہ بتائے کہ جس ٹاؤن کے ہم ہی رہائشی ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پہلے سے جان پہچان نہیں ہے، لیکن صرف یہ ساری معلومات یہ ہمیں ایک فرحت اور ایک خوشی جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم بیرون ملک ہیں، یہاں پر ہمیں دیکھنے والا بھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. چلو ایک بندہ مل گیا ہے، حالانکہ وہ دیکھ بھال کرے گا نہیں کرے گا یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیرون ملک میں یا ایسی جگہ پر جہاں ہمارا جاننے والا کوئی نہ ہو، وہاں ہمیں صرف ایک اپنی بولی بولنے والا مل جائے تو ہمارا اس کے ساتھ ہمارا اس کی طرف ایک دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، ایک مطلب بندے کی توجہ اس کی طرف بڑھتی ہے. اور وہ ہمارے رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا نسبی تعلق ہے، ہمارے بھائی اور یوں ہمارے جو چچا ہیں، تایا ہیں، کزنز ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، جن کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، مضبوط تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا رضاعت کے رشتے بعض جگہوں پر ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ نگلیکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو بھی نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کے حوالے سے بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. محبت، پیار اور حسن سلوک کا معاملہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ منیم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے حسن سلوک نہ رکھنا، اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ان میں سے جو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حسن سلوک اپنے رشتہ داروں سے اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اور رشتہ داروں کو اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے خود ساختہ بنا رکھی ہے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے اور اس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک حسن سلوک کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو اسلام نے جس کا درس دیا ہے وہ کوئی اور حسن سلوک ہے. صلہ رحمی کا مفہوم ہم نے اپنی طرف سے جو گھڑ رکھا ہوتا ہے، ہم اسی کو صلہ رحمی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہم جو ہے حسن سلوک کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اب حسن سلوک یہ ہے کیا؟ حسن سلوک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے اچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، جو ہم سے برائی کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ برائی کریں گے، جو ہمیں تحفے بھیجے گا رشتہ داروں میں سے ہم بھی اس کے پاس تحفے بھیجیں گے، جو ہماری شادی میں آئے گا، ہماری تقریب میں آئے گا ہم بھی اس کی تقریب میں جائیں گے، جو ہمارے ساتھ اچھا رہے گا ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے. ورنہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ہی پورے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے گھر قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ تو ہم اس کو حسن سلوک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، جو اچھائی نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے. حالانکہ حسن سلوک یہ نہیں ہے، یہ ادلا بدلا ہے. یعنی جو اس نے آپ کو دیا آپ نے اس کے بدلے میں اس کو دے دیا، اس نے آپ کو بلایا آپ نے اس کو بلا لیا، اس نے آپ کو گفٹ بھیجا آپ نے اس کو گفٹ بھیج دیا. تو یہ ادلا بدلا ہے، حسن سلوک نہیں ہے، نہ یہ صلہ رحمی ہے. اب صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟
رحم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار، قرابت داری، اور صلہ اس کا لغوی معنی ہے اصال نوع من انواع الاحسان، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنا، اس کو جو ہے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اب صلہ رحمی کا مفہوم کیا بنا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ تمہارے پاس آئیں تم بھی ان کے پاس جاؤ، جو تمہارے پاس نہ آئیں تب بھی تم ان کے پاس جاؤ، جو تمہارے ساتھ رکھے تم اس کے ساتھ بھی رکھو، جو تمہارے ساتھ نہ رکھنا چاہے تم اس کے ساتھ بھی رکھنے کی کوشش کرو۔ ہم تو اتنے ویلے فارغ فالتو لوگ نہیں ہیں بھائی، جس نے آنا ہے ٹھیک ہے، ہم جو آئے گا اس کے یہاں جائیں گے، جو بلائے گا اس کے یہاں چلے جائیں گے، جس کو نہیں کرنا تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ خوش رہے، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، فارغ فالتو بندے تھوڑی ہیں بھائی۔ جی اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ ذہن بنا رکھا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کسی اور چیز کا نام ہے، حسن سلوک کسی اور چیز کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا کتاب البر والصلہ کے اندر، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو کہ جو یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، بلکہ تم اپنی عادت یہ بناؤ کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھی برائی نہ کرو۔ یہ اسلام نے ذہن دیا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اب سلمان بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس چیز کے اندر یعنی صلہ رحمی اور حسن سلوک کے اندر جو رکاوٹ ہے اس کا سب سے بڑا مین سبب کیا ہوتا ہے؟ حسن ظن کی کمی اور بدگمانی کی فراوانی۔ یعنی کہ کسی کو مثال کے طور پہ ہم نے اپنی دعوت پر بلایا، وہ ہماری دعوت پر نہیں آیا تو ہم اپنے ذہن میں خود ہی اس کی وجوہات اس کے اسباب بنا لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں آیا، اس نے ہمارا بائی کاٹ کیا ہم اس کا بائی کاٹ کریں گے، یہ ہماری دعوت میں نہیں آیا ہم اس کی دعوت میں نہیں جائیں گے، اس نے ہمارے ساتھ تعلق رکھنا گوارا نہیں کیا ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اسباب اس کے ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اس کی ایسی مجبوری ہو گئی ہو کہ وہ مجبوری بتانا مناسب نہ ہو، یا ایسی مجبوری ہو جس کو وہ بتا بھی نہیں سکتا، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن یہ عمدہ عبادت میں سے ہے، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ جو نہیں آیا تو کوئی سبب ہو گیا ہوگا، کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا، تو یہاں پر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب رشتہ داروں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا آتا ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا آتا ہے، تو ان سب کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک رکھنا ہے، بھلے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی بار پوچھا گیا کہ آقا اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہ پوچھا گیا آقا کیا اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں؟ فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، یہ والدین کے بارے میں کہا گیا۔ اور ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی فرما برداری میں سبو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جو بندہ اس حال میں سبو کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہو تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بر امہ کا، اپنی والدہ سے بھلائی کرو، و ابا کا، اپنے والد سے، و اختہ کا، اپنی بہن سے، و اخا کا، اور اپنے بھائی سے، ثم ادنا کا فادنا کا، پھر اس کے ساتھ یعنی اللہ حاضل قیاس، یعنی جو اور رشتہ دار ہیں اس کے قریبی ہیں، پھر اس کے قریبی ہیں، یعنی ان سب کا ذہن دیا گیا۔ تو لہذا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار اچھائی نہیں بھی کرتا تب بھی ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، جو ہم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، یہ سارے کے سارے نفس و شیطان کے بہکاوے ہیں۔ یہی امتحان کی جگہ ہوتی ہے، کوئی آپ سے رشتہ دار نہیں رکھ رہا، کوئی آپ سے تعلق نہیں رکھ رہا، کوئی آپ کی شادی میں نہیں آیا، یہی امتحان کی جگہ ہے کہ وہ نہیں آیا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ تو ہم چلے جب وہ نہیں آیا، جیسے ہمارے بچے کی شادی میں اب ہم نے تو بلایا تھا وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے ہم نے بلایا تھا وہ رشتہ دار ہمارے نہیں آئے، اب ان کے بچے کی شادی اب ہم کیا کریں؟ ہم چلے جائیں ایسے ہی چلے جائیں بغیر بلائی چلے جائیں؟ اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے مدینہ یہی میں جانا چاہ رہا تھا، اور یہی بات تھی کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ تعلق جس کا اچھا نہیں ہے، جیسے ہم جو چاہ رہے ہیں جیسی ہماری توقعات ہیں، تو دیکھنا پڑے گا یہ توقعات ہماری کیسی ہیں، کیا یہ توقعات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ چلیں بارہ اس کو آپ ایک سٹینڈرڈ پر لے آئیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی جسے آپ یوں کہیں کہ بے عزتی والا کسی نے انداز اگر اپنا ہی لیا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ یہ بات کہنے میں آسان ہے، کرنے میں مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی۔
अपने आप को मदनी चैनल के नाजरीन जारी पानी की तरह रखें। किसी अल्लाह वाले ने बात कही थी, हाजी सैयद लुकमान बापू जीदा मजदहू रुकन मरकजी में से शुरा, इन्होंने फरमाया था कि अपने आप को चलते पानी की तरह रखो कि जो खुद भी पाक होता है और पाक करने वाला होता है। ठीक है, जो खड़ा पानी होता है ना, खड़ा पानी, ठहरा हुआ पानी, अलमा और राकिद, ठहरा हुआ पानी, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। और जो पानी चलता रहता है वो खुद भी पाक होता है और पाक करने वाला होता है। तो यूं फरमाया, बंदा अपने आप को यूं रखे, एक जगह पर स्टक ना हो जाए और वहीं पर मतलब आप वो ना रुक जाए भी अब हमारे साथ ये हुआ था हमने भी यही करना, नहीं, आप माफ कर दें। अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं आगे से जो है वो बेहतरी की, लेकिन अगर उस उधर से बेहतरी नहीं आ रही या मजीद कोई खराबी का जो है वो मामला हो रहा है, तो आप जो है वो अपनी जगह पर रुक जाएं, लेकिन अपने दिल को कीने से और जो अपनी जाती वजूहात की बिना पर जो भी मामलात हैं उनकी वजह से जो है वो अपने दिल को कीने से पाक रखें। और ऐसे रहें कि अगर वो रिश्तेदार आपको बुलाएं तो आप खन्ना पेशानी से जाएं। खुदा की कसम, इतने सुकून में आप आ जाएंगे, इतनी राहत में आप आ जाएंगे, इतने सुकून में आप आ जाएंगे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। इतनी राहत बंदे को मिलती है। दिल को जो है वो कीड़े से पाक रखें, दुश्मनियों से पाक रखें और नफरतों से पाक रखें, अदावत से पाक रखें, बुग़्ज़ से पाक रखें। बड़ी बड़ी इसकी बरकतें भी हैं और बड़ा सुकून भी है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आपको इसका इत्मीनान भी होगा। फिर जब बुलाएं तो आप जाएं और जिस तरीके से आपका पहला अंदाज था ना, उसी अंदाज के साथ जाएं, मुंह बना के नहीं। बात का होता है कि चले तो जाते हैं, कोई रिश्तेदार बुला ले, जिसके साथ नाराजगी हो बुला ले, चले तो जाते हैं, लेकिन उसमें भी बात का आबिद भाई ये भी मामला होता है, इन्होंने दस रहे हैं जाके, इन्होंने बुला तो लिया, अब हम इनको जाके बताते हैं कि भाई कैसे जाते हैं, और कोई ना कोई कहानी ऐसी बना देंगे वहां पर, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देंगे, कोई खाने में नुक्स निकाल देंगे, कोई सोने की जगह है। आपको पता है शादियां होती हैं तो उनमें सोने की प्रॉपर जगह, जिस तरह मुझे घर में जिस तरह मेरा एक मैट्रेस है, बेड है, मेरा रूम है, तो शादी में भी मुझे ये सब कुछ ये चीजें इसी तरतीब के साथ मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई ऐसी वहां पर जिसे कहते हैं रंग में भंग डाल देना, तो ये सिलसिला जनाब बना देते हैं बाज़-औक़ात। इस पर आप क्या कहेंगे? तकरीबन, मैं हर तो नहीं कहता, तकरीबन ख़ानदान में कोई का दुका शख्स ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो रंग में भंग डालते हैं। मशहूर भी होता है कि यार ये रंग में भंग डालता है। तो बहरहाल हमें अपने अखलाक भी अच्छे करने चाहिए, और वो रंग में भंग डाल रहा है तो आप मजीद रंग क्यों बढ़ा रहे हैं? आप भी तो खामोश हो जाएं, आप भी उसको मजीद बढ़ावा ना दें। हाल तो यही है, कब तक वो अकेला लगा रहेगा? दो होंगे तो खेल बढ़ेगा, एक होगा तो कब तक खेलता रहेगा? आउट हो जाएगा, खत्म, नहीं वो कुछ कर पाएगा। उसकी जब कोई सुनेगा ही नहीं, उसकी कोई तवज्जो ही नहीं देगा तो क्या खेलेगा वो? दो होंगे तो खेलेंगे। तो आप उसके साथ ना दें, उसका बढ़ावा ना करें। और बात कहते हैं, फरमाते हैं बोलने वाले का गला थक जाता है, सुनने वाले के कान नहीं थकते। क्या जबरदस्त बात है। मदीना ठीक। होता यह है कि हमारे रिश्तेदारों में छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है। फर्ज करो जैसे दो भाइयों में झगड़ा हो गया, उसके बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं, दो भाइयों में झगड़ा हुआ। अब एक भाई इतना उसको इस झगड़े को आगे बढ़ाया कि आपस में आना जाना तो ख़त्म हुआ ही, बातचीत तो ख़त्म हुई ही, और एक दूसरे के रास्ते रोक देना, जी हमारे घर की तरफ से नहीं गुजरना, हमारी ज़मीन से नहीं गुजरना, हमारी ज़मीन से पानी नहीं तुम लेके जाना, और जनाबे वाला इसके अलावा और भी ये कि हम मर जाएं तो हमारी मैयत पे नहीं आना, जनाजे पे नहीं आना। और फिर ये करते हैं कि मरने के से पहले बच्चों को वसीयत करके जाते हैं, जो वसीयत करनी चाहिए वो नहीं करनी, ये वसीयत करके जाते हैं कि अपने चचा के पास तुमने कभी नहीं जाना, अगर तुमने ये किया तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। और फिर बेचारे बच्चे क्या करें, वो कि बाप की वो मरते हुए वक्त की बातें वो याद रखनी पड़ती होंगी उनको, और नतीजतन क्या होता है कि ये फिर रिश्तेदारी और आगे जो है वो ख़राब होती चली जाती है। होना तो ये चाहिए कि बंदा मरने से पहले ही, और ज़िंदगी में ही, मरने का तो वैसे ही पता नहीं है कब मौत आनी है, ज़िंदगी में ही ये कह दे कि मुझसे गलती हो गई है, तुमने ऐसे गलती नहीं करनी। और हालांकि हकीकत यह है कि जो बंदा दुनिया में सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, उसका फ़ायदा उसके मरहूमीन को भी पहुँचता है, के मरहूमीन को भी पहुँचता है। वो खुश होते हैं इस बात पर कि उनके जो पीछे वाले रिश्तेदार हैं वो आपस में जब सिला रहमी करते हैं तो उसका फ़ायदा उन मरहूमीन को भी पहुँचता है। ये किताबों में मौजूद है। जो फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह तआला ने जो इसके बयान फरमाए हैं फ़वायद, उनमें से एक फ़ायदा ये भी बयान फरमाया कि रिश्तेदारों को भी इसका सवाब मिलता है, अजर मिलता है। रिश्तेदारी के हवाले से एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक की नकेल को पकड़ लिया सफ़र के दौरान,
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا. حضور نے دیکھا صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کو جب دیکھا حضور نے، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ شخص، توقف کے بعد حضور نے فرمایا یہ ہدایت پا گیا. اس شخص کی توجہ وہ یہ جملہ، پھر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دوبارہ دہرایا. حضور نے وہی جملہ دوبارہ دہرایا، یہ ہدایت پا گیا. جب پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کیا کرو. پھر فرمایا ہماری اٹھنی کو راستہ دو. اللہ اکبر. مجھے راستہ نہیں فرمایا، اٹھنی کو راستہ دو. یہ تسلسل کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ شخص جانے لگا، اٹھنی کی نکیل چھوڑ دی، وہ جانے لگا تو حضور نے ہماری طرف توجہ کر کے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے اسے ارشاد فرمائی یہ شخص اگر اس پر عمل کرے گا تو یہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اللہ. تو یہ دیکھیں آپ، اتنی ساری یہ عبادتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، یہ ساری عبادتیں کرتے کرتے حضور نے صلہ رحمی کو بھی ساتھ رکھا. کیا بات. تو صلہ رحمی یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو بھی ہوتا ہے، آپ کے عمل میں بھی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میری عمر بڑھے، جی میرے رزق میں برکت ہو، میرا رزق بڑھے. تو یہ جب یہ خواہش ہے تو یہ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. ہے صحیح، مشکل کام تو کوئی نہیں ہے، یہ آسان کام ہے. یہ ہمت کرنی ہے مت کرنی. اور اپنے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی بیس للہیت کو بنائیں. للہیت کو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. بات میں ذہن میں آ رہی ہے جی. کہ عابد بھائی کی بات کا تسلسل کہ ہماری انا کی دیوار جتنی بلند ہوگی نا، ہمیں صلہ رحمی کرنے میں اتنی زیادہ مشقت ہوگی. ایسی بات. ہم اگر اسے ختم کر دیں تو صلہ رحمی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ علم دین سے دوری کا کتنا بڑا وبال ہے کہ مرنے والا مرتے وقت جس چیز کی وصیت کرنی ہے اس کی وصیت نہیں کر رہا، بلکہ اس کام کی وصیت کر رہا ہے جو شرعاً ناجائز ہے. یعنی حضور فرمائے سل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ. اور ہم وصیت کر کے یہ جائیں کہ نہیں فلاں سے رشتہ داری نہیں رکھنی، بالکل فلاں سے بات چیت ہی نہیں کرنی. اب آپ تو چلو مرتے مر گئے، قبر میں پھر پتہ تو لگے گا کہ آپ کیا منع کر کے آئے ہیں. یعنی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے آپ بچے کو کہہ کر آئیں کہ وہ نہیں کرنا. توبہ. اور پھر بچے کس لیے آپ کی بات کو مان رہے ہیں؟ ایک تو آپ وصیت کر گئے، آپ کا اپنا علم دین اتنا تھا اور دین کی سمجھ بوجھ آپ کو اتنی تھی، پھر آپ نے اپنی اولاد کو کتنی علم دین کی سمجھ بوجھ سکھا. بچہ بھی اس وصیت پر عمل کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار سے مل لوں، لیکن نہیں یار، والدین کی وصیت تھی، باپ نے یہ کہا تھا تو اس کو تو پورا کرنا ہی ہے. نہیں، یہ بھی ہمیں نالج نہیں ہے کہ کس وصیت کو پورا کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. جبکہ سلمان بھائی فقہا نے یہ بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا. یعنی اس بات سے یہ بات بھی مزید واضح ہوتی ہے کہ اسلام مسجد کی چار دیواری کے اندر رہنے والا مذہب نہیں ہے. ایسی بات کہ اسلامی احکام یا اسلام پر عمل اسی عمل کو کہا جائے گا جو مسجد کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہوگا، نہیں، بلکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور سب کی ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے. آپ کی رشتہ داریوں کو، آپ کو ایک بہترین معاشرہ اور مثالی سماج آپ کو میسر کرتا ہے دین اسلام. آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس پر بھی آپ کا حق ہے اور آپ پر بھی اس کا حق ہے. اسی طرح جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو حقوق کا معاملہ ہے وہ بھی رکھنا ہے، اور جو چیزیں آپ نے ان کی بہتر کرنی ہے، جہاں رہنمائی کرنی ہے، جہاں ان کے کام آنا ہے، جہاں ان کا ساتھ دینا ہے، اسلام ان ساری باتوں کو بھی بتاتا ہے. آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں
उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से इंतकाल फरमा जाती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की रोशन तालीमात हमें ये बताती हैं कि आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम उनके इसाले सवाब के लिए, उनको कब्र में फरहत पहुंचाने के लिए जिन रिश्तेदारों को वो खाना भेजा करती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम उनके दुनिया से जाने के बाद उन्हें खाना भेजते। मदीना मदीना हम तो यहाँ मना करके जा रहे, तुमने मिलना ही नहीं है। हुजूर की तालीमात कितनी उम्दा है। ये जो लोग सिला रहमी करते हैं, आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों की मिसाल भी दी जाती है। ऐसी बस्ती, ऐसे घराने वो लोगों की नज़र में भी अच्छे हो जाते हैं। और बसा औकात ऐसी बस्तियां दूसरों के लिए अच्छाई, दूसरों के लिए भलाई का सबब भी बन जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक एक कौम की वजह से दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला आबाद रखता है। एक कौम की वजह से अल्लाह ताला दुनिया को आबाद रखता है, उनकी वजह से माल में इजाफा करता है, और जब से उन्हें पैदा फरमाया उनकी तरफ कभी भी नापसंदगी की नजर से रब ने नहीं देखा। अल्लाह उस कौम की तरफ से अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया उनके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़ने की वजह से। सुभान। ये बस्ती, ये ऐसे लोग, यूं समझिए इनकी बरकत से दूसरे लोग रिस्क पा रहे हैं, तो उनको कितना रिस्क में बरकत होती होगी जो खुद सिला रहमी करते होंगे, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नजर गजब से ना देखे, रहमत की नजर से देखे। मदीना मदीना। यहाँ एक और बात भी याद रखिए कि हमारा हुस्न सलूक, हमारी मोहब्बत, हमारी सिला रहमी उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ सिला रहमी, जिनके साथ मोहब्बत, जिनके साथ प्यार, जिनके साथ मवद्दत रखने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। और जिनके साथ मोहब्बत, प्यार, हुस्न सलूक, सिला रहमी, मवद्दत का दर्स इस्लाम ने नहीं दिया, उनके साथ ये मामलात नहीं होंगे। क्लियर कट सी बात है, वाज़ेह सी बात है। मिन अफ़ज़लिल आमार अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। जिससे मोहब्बत करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है उससे मोहब्बत होगी, उससे दोस्ती होगी, और जिसके साथ दोस्ती ना रखने का हुक्म इस्लाम ने दिया है उससे दोस्ती हो नहीं सकती। क्लियर कट सी और बड़ी वाज़ेह सी बात है। यहाँ एक और बात भी है, इसको भी लेते हैं मुनीम भाई। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई जब हमारे माँ बाप जिंदा थे तब तो आए नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाए, दो भाइयों का आपस में तनाज़ा है, किसी भी बात पर तनाज़ा हो गया। भाइयों के तनाज़े उमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो वो जो जातियात पर मबनी होते हैं अक्सरियत यही होते हैं। चलें बहरहाल तनाज़ा हो गया आपस में भाइयों का, एक भाई का इंतकाल हो गया, अब दूसरे भाई को इस पे शर्म आई या पशेमानी हुई या उसने इस चीज़ को महसूस किया, यार मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अब ये उसके जनाजे में जाता है या अफसोस करने के लिए, ताज़गियत करने के लिए घर पर जाता है, तो बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं जिंदा जब था तब तो आए नहीं हैं, अब मर गया है तो अब यहाँ पर आके मतलब इधर बैठ गए, फूडी पे बैठ गए, आके इधर आके टेंट में बैठ गए, इधर बड़े मतलब सूफी बन के। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा एटीट्यूड और रवैया क्या होना चाहिए कि हमारा वो रिश्तेदार जिससे हमारा कता ताल्लुक हुआ है, उसने किया या हमने किया है, जिसने भी किया हुआ है, बहरहाल जो ज़ाती वजूहात की बिना पर है, अब किसी ओकेजन पर, किसी मौके पर अगर वो आ ही गया है या माफ़ी मांगने ही आ गया है, तो हमारा क्या रवैया, क्या अंदाज होना चाहिए? सलमान भाई, अमूमन ऐसा होता है, तो हमें अपना ये जहन बनाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। गलती हो सकती है, अगर उससे गलती हो गई है तो गलती हो जाना अमूमन सी बात है कि हो जाती है, लेकिन गलती पर एहसास हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी को अपनी गलती पर एहसास हो गया है, उसको उस पर नदामत हो गई है, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। जैसा कि जब बंदा कोई गुनाह भी करता है और उससे सच्ची पक्की तौबा भी कर लेता है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ है कि तौबा के जो रुकन है उनमें से ये है कि नदम अलैहि, कि उस पर वो शर्मिंदा हो। तो इसी तरह अगर इसके रिश्तेदार हैं जिनसे ये पहले उनसे उसका ताल्लुक जो है वो नहीं था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद इसको शर्मिंदगी हुई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब अगर ये वहां पर चला गया है तो जो रिश्तेदार हैं उनको ये चाहिए कि इसको अब सीने से लगा लें कि उसको शर्मिंदगी हो गई है। अब अगर उसको इस तरह का मामला हो गया है, एहसास हो गया है, तो अब उनको आगे से इस तरह का रवैया रखना कि जब तक जिंदा थे तो आया नहीं, अब आ गया, तो ये जो है नुकसान तो इसका हो सकता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसका उलट देखा जाए कि अगर उसको ये सीने से
سے لگا لیں، اس کے ساتھ جو ہے بیٹھیں، اس کے ساتھ پچھلے سارے معاملات بھلا دیں، اب جو ہے اکٹھے بیٹھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جو یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا جو اس دنیا سے چلا گیا، اور ان کی آپس میں بھی محبت بڑھے گی۔ اس طرح کا ایک سوال ہوا تھا اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ کے اندر کہ ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے، اس کی ایک بہن ہے، ایک اس کا تایا اور اس کے ایک والد صاحب۔ اب والد صاحب کی اور تایا کی آپس میں کبھی نہیں بنی، ہمیشہ ان بن رہی ہے۔ اب والد کا ہو گیا انتقال، اب زید کی والدہ بھی حیات ہیں، اب زید اپنے تایا کے پاس بھی جاتا رہا ہے اور اپنی بہن کے پاس بھی جاتا رہتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اب زید کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب زید کی ایک اکلوتی بہن ہے اور ایک تایا ہے۔ اب ان کی آپس میں ان بن ہو گئی، تایا کی اور زید کی بہن کی آپس میں ایسی ان بن ہو گئی کہ جب زید کی شادی کا وقت آیا تو اب معاملہ ایسا بن گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، معاملہ ایسا بن گیا کہ بہن کہتی ہے کہ اگر تم نے تایا کو شادی میں بلایا تو میں نہیں آؤں گی، تایا کو شادی میں بلایا تو میں نہیں آؤں گی۔ یہ عموماً ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس رشتہ دار کو اگر تم نے بلایا نا تو میں نہیں آؤں گا، تو اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو اب زید نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ وہ ہمارے تایا جان ہیں، باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ تمہاری شادی میں آئے تو میں نہیں آؤں گی۔ اب ایک طرف اس کے تایا ہیں جو باپ کی جگہ پر ہیں اور ایک طرف بہن ہے جو ماں کی جگہ پر ہے۔ اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب اعلیٰ حضرت سے جب یہ پوچھا گیا کہ اب وہ کس کو منائے، کس کو بلائے، تایا کی جان کے بغیر بھی وہ شادی نہیں کر سکتا اور ادھر سے بہن ہے اس کے ساتھ بھی بڑا قریبی رشتہ ہے، اس کے بغیر بھی وہ شادی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ دونوں اس کے ذو رحم محرم ہیں، اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، پوشیدہ طور پر اپنے تایا جان کو بھی دعوت دے دے اور اپنی بہن کو کہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں گا، میں ان کو نہیں بلاؤں گا، جھوٹے سچے فکرے بنا کر اس کو کہہ دے کہ بھئی میں ان کو نہیں بلاؤں گا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں ان کو نہیں بلاؤں گا، لیکن تم سے اتنا ایک چاہتا ہوں، اتنی ایک عرض ہے کہ اگر وہ خود آ جائیں تو تم کچھ نہیں کہنا، کہ اگر اجنبی بھی آ جاتا ہے بن بلائے تو اس کو بھی نکالنا بدتمیزی ہے، تو وہ تو ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا، اس سے وہ مراد اپنی یہ رکھے کہ میں خود نہیں بلاؤں گا، کوئی قاصد بھیج دوں گا یا کسی اور کو بھیجوں گا، وہ ان کو بلا کے لائے گا، جھوٹے سچے فکرے سے۔ اب اس سے آگے والا جملہ کہ وہ خود اگر آ جائیں، اس سے وہ مراد یہ رکھے کہ وہ خود اپنے پاؤں سے چل کر آئیں گے، میں اٹھا کر نہیں لاؤں گا۔ یہ توریہ کی صورت آگے یہ مزید صورت بتائی، فرمایا اب جھوٹے سچے فکر ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جس کا ظاہر تو جھوٹ لگے لیکن معنی مرادی جو ہے وہ سچ ہو، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن حاجت کی بنا پر، جہاں حاجت ہو یہاں پر یہ صلہ رحمی ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کیسا حکمت بھرا جواب دیا کہ یوں وہ بھی راضی ہو جائے گی اور یوں اس کا تایا جان بھی وہاں پر شرکت کر لے گا۔ تو اسلام نے تو اتنا یعنی رکھا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس طرح یعنی توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے حاجت کی بنا پر، کہ اس طرح کے فکرے کہہ دے تاکہ ان کی آپس میں محبتوں کو جو ہے وہ فراوانی ملے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ہو جاتا ہے، کسی کو اپنی غلطی پر احساس ہو گیا ہے، اب اگر وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھ کر اس کا استقبال کریں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، ساری آپس میں محبتیں بانٹیں۔ اسلام محبتیں بانٹنے کا درس دیتا ہے، اسلام نفرتوں کو مٹانے آیا ہے۔ جب ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں گے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ہم اگنور کر دیں، غلطیاں کہ ہم سے نہیں ہوتی، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، تو لہذا جب ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ سلوک کروانے کے لیے وہ مقامات جہاں پر جو ہے وہ غیر حقیقت پر مبنی بات کرنے کی اجازت دی گئی، یعنی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ دو رشتہ داروں میں اگر سلوک کروانی ہے یا ان کو آپس میں ملانا ہے تو وہاں پر بھی جھوٹ بہرحال بولا جا سکتا ہے۔ یہ شرعی اجازت ہے، شریعت نے اصول رکھا ہے، کیا پیارا اصول رکھا ہے، سبحان اللہ۔ زبردست یہ انداز ہے شریعت اسلام کا کہ جس سے محبتوں کو جو ہے وہ فروغ مل رہا ہے، اور ان محبتوں کو فروغ مل رہا ہے جن کو فروغ ملنا چاہیے، اور جن کے فروغ سے انسان کی زندگی خوشگوار اور جسے خوشنما بنتی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو یوں کبھی بھی گھر آئے جو قریبی رشتہ دار ہوں اور ان کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے اور وہ ذاتی بنیاد پر ہے، ذاتی معاملات پر ہے، پھر ان کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ گھر آئے ایک تو ذاتیات کی بنا پر اتنی لمبی کہانی رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق تو بہت جسے آپ بولیں ڈینجرس بات ہے، 3 دن سے زیادہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے، 3 دن سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب آپ کی کالز لینے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ ناظرین اور مبلغین کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں، یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ پیسے لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پیسے چاہیے یا ان کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو یہ پیسے مانگنے کے لیے بیچارے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات یوں سمجھا جاتا ہے، اور وہ کچھ لے کر بھی آتے ہیں، وہ جو کچھ لے کر آتے ہیں اس کی بعد میں یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار اس کی خامیاں بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا لے کر آ گئے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں لے لیں کہ اگر کوئی غریب جو ہے وہ رہنے والا ہے، کسی دیہات کا رہنے والا ہے، اور ہمارا کسی سٹی میں شہر میں گھر ہے، اور وہ ہم سے ہمارا رشتہ دار ملنے آیا ہے بھی غریب، ہم لوگ امیر ہیں، تو وہ دودھ اگر لے کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں بڑا خالص دودھ لے کر آیا ہوں، تو لیں گے 10 کلو دودھ ایک بیچارہ وہ لے کر آیا ہے ڈرمی کے اندر ڈال کے، تو اوپر سے وہ دودھ لے لیں گے، اور جب وہ چلا جائے گا تو بعد میں دوسرے لوگوں کو بولتے پھریں گے، لے کون کیا دودھ لے کر آیا ہے، اس سے اچھا دودھ تو وہ ہے جو ہم جو ہے وہ روز گھر پہ منگواتے ہیں، جو گھر لے کر آتے ہیں، وہ اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس حوالے سے کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ مبلغین سے مدنی پھول لیں گے، آپ بھی رائے دیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ ابھی بھی کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باقی بہت پیارا موضوع لیا ہے آپ نے، اور سلمان بھائی اس موضوع سے کئی لوگوں کا ذہن کھلے گا کہ کس طرح سے رشتہ داریاں کرنی چاہیے اور کس انداز سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے اخلاق رشتہ داروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آج وہ اس سلسلے سے ہمیں حاصل ہوگا۔ سلمان بھائی، سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ رشتہ دار بنائیں تو انہیں آگے لے جانے کا کیا عملی طریقہ ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا آپ کا کال کرنا، اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت شکریہ۔ مجھے تو یہ سوال تھوڑا مبہم سا لگ رہا ہے کہ رشتہ داریاں اگر آپ بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ رشتہ داریاں بنانے سے مراد کیا ہے؟ اگر تو اس سے مراد ہے جیسے اپنے بیٹے کا بیٹی کا کہ رشتہ کرنا، اگر تو یہ مراد ہے، اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں اپنے عابد بھائی آپ شاید۔ اگر یہی مراد ہے تو اس سے پھر یہی ہے کہ وہ جو رشتہ داری بنانے جا رہے ہیں پہلے اس کے شرعی احکام سیکھ لیں۔ ٹھیک، جو بھی رشتہ قائم کیا جا رہا ہے تو اس کے احکام سیکھ لیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، ایسی بات تو انشاءاللہ تعالی رشتہ داریاں اچھی گزرتی چلی جائیں گی۔ مدینہ یہ رشتہ داری بنائیں، جیسے اپنے اگر بیٹے کا کہ رشتہ کر رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ لے رہے ہیں رشتہ داری بنانا، تو وہ رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے بنائیں، توڑنے کے لیے نہ بنائیں۔ پہلے تو یہ ذہن بنائیں اپنا۔ عابد بھائی نے جیسے فرمایا، پہلے نمبر فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ اس کے احکام سیکھ لیں، شرعی احکام سیکھ لیں، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رشتہ داری نبھانے کے لیے ہونی چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھائی کون رشتہ کرتا ہے اپنے بچوں کا رشتہ توڑنے کے لیے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن سگے تار جو عرض کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ آپ رشتہ داری کہیں کر رہے ہیں، پھر اس کو نبھائیں، پھر اس کو برداشت بھی کریں۔ پھر کوئی بات اگر نیگیٹو آ رہی ہے، مزاج کے خلاف آ رہی ہے، اس کو تھوڑا برداشت کریں، تھوڑی درگزر کریں۔ یہ نہیں کہ ذرا سا یوں بلٹا کھایا حالات نے اور آپ نے ٹھگ سے جناب شوں شڑک کر دیا، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ 1 2 3 بھی کہتے ہیں وہ کر دیا، تو یہ اچھا نہیں ہے، اس طرح نہیں کریں۔ رشتہ داری بنا رہے ہیں اگر تو پہلے اس کے شرعی تقاضے دیکھیں، سارے معاملات دیکھیں، اور پھر اس کو آگے لے کر چلیں۔ تقاضے اور مزید ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا حاجی عمران صاحب کو سلامت رکھے، آمین۔ انہوں نے بیانات کیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ جو بیان ہے اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے ہمارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے۔ مدینہ یہ بیان بھی سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتے اچھے گزریں گے۔ مدینہ جی خالد بھائی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جو رشتہ داری قائم رکھنے والی بات ہے نا، تو بسا اوقات ہوتا ہے ایسا زوجین میں اختلافات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑ گئے بیچارے، نئی شادیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو کیا ہونا چاہیے کہ ایک حکم جو فیصلہ کرنے کے لیے لڑکے والے کی طرف سے آئے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے آئے، صحیح۔ اور پھر کیا ہو،
این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اللہ 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 اللہ، واہ واہ، اگر وہ واقعتاً صلح چاہیں گے کہ معاملہ درست ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان صلح کی توفیق عطا فرمائے، کیا بات ہے، کیا موافقت ہو جائے گی ان دونوں۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن جب یہ ہو کہ میں تیرا فیصلہ کر دوں گا، تو میرا فیصلہ میرا کر فیصلہ دینا، کر دے، تو پھر یا ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں، یہ بھی ہو نا، فیصلہ لینے آئے ہیں، جواب لینے آئے ہیں، وہ فیصلہ کرنے والا بھی یوں آ رہا ہوتا نا کہ اب جو میں کہہ دوں گا نا پھر وہ قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، بھائی آپ پتہ نہیں کیا کہہ دو گے، معاملہ یہ ہے کہ بلایا اس لیے گئے، آپ نے ملانا ہے۔ مدینہ سلمان بھائی، نکاح نامہ میں ہمارے یہاں کالم ہوتے ہیں نا کہ یہ گواہ بنے گا اور یہ وکیل بنے گا، اس طرح شادی کے دن بھری دعوت میں رشتہ داروں نے منہ بگاڑ لیا۔ بھائی کیوں بگاڑ لیا؟ ہمارا نام وکیل میں نہیں لکھا، صحیح، ہمارا نام گواہ میں نہیں لکھا۔ بھئی اگر آپ کا نام وکیل میں لکھ لیں یا گواہ میں لکھ لیں، آپ نے کون سے تیر چلانے، آپ یہ بتائیں؟ کیا وہ اہلیت ہے آپ میں کہ اگر وہ اس نہج پر آ جائیں زوجین تو آپ بحیثیت حکم ان کا معاملہ درست کروا سکیں؟ وہ تو درست کروانے کی تو کیا بات ہے، اگر کہیں اختلافات ہو جاتے ہیں بھگت رہے ہوں گے اپنی کرنی، تو جیسا کیا ہے وہ سامنے تو آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مختلف جملے اور ایسے دل توڑنے والے جملے کہ کل کا رشتہ ٹوٹتا آج ٹوٹ جائے۔ آج ٹوٹ جائے، تو ہمیں تو لوگوں کے رشتے بنانے، جہاں دعوتوں میں جا کر، شادیوں میں جا کر بڑے ترنی والے کھائیں نا شوق سے، تو بھاری جملہ ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں ادا کر دوں، تھوڑی سی نمک حلالی بھی کریں۔ مدینہ مدینہ۔ چلیں جی، بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی اس طرح کا نئی رشتہ داری بنتی ہے، اب بچوں کی شادی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں تھوڑا عفو درگزر بھی لائیں۔ مزاج دیکھیں، ہر برادری کے اور ہر جسے کہ کمیونٹی کے کچھ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ریت رواج بھی ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے، ایک اسلامی بہن وہ ہے جس نے 22 سال اپنے جو ہے وہ گھر میں زندگی گزاری ہے، اپنے گھر کے معاملات دیکھے ہیں، 22 23 25 جتنے بھی ایج ہے گزاری ہے اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر، تو اپنی ایک وہ سلسلے کار کے مطابق جو ہے تربیت ہوئی ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے ہماری طبیعت کے مطابق ڈھل جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ممکن بھی اگر آپ بولیں تو مطلب اتنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے۔ ہمارا دیکھیں، ہمارا اپنا بچہ جو ہمارا بیٹا ہے، جو ہمارے گھر میں پلا ہے، کیا وہ 100% ہمارے مطابق چلتا ہے؟ جواب لا ہے یا نعم ہے، کیا ہے یہ سوچ لیں۔ ہمارا بچہ جس نے پرورش ہمارے گھر میں پائی، ہمارا بچہ پڑھایا ہم نے، لکھایا ہم نے، کھلایا ہم نے، تربیت ہم نے کروائی، شادی ہم کروا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہمارا یہ بچہ 100% ہماری مرضی کے مطابق چلتا ہے؟ میرے حساب سے تو جواب لا ہی ہے۔ آج کل کے بچے 100%، آج کل کے کیا پہلے کے بھی 100% اپنے ماں باپ کی مرضی پر چلتے ہوں؟ شاید آپ بولیں کہ 10% چلتے ہوں تو کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات دیکھا ہے کہ والدین کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اولاد اپنا اوپینین بھی رکھتی ہے، جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ بھئی مجھے رنگ پسند ہے کہ سفید رنگ پہنو، میرا بچہ بولے نہیں جی سفید نہیں، مجھے تو کریم کلر جو ہے وہ پسند ہے، یہ رنگ میں تو موافقت نہ رہی نا، لیکن اس کو ہم کیا کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح اپنے بچے کا جو ہے وہ کسی معاملے میں ڈس ایگری کرنا یا ہماری چاہت کے خلاف کرنا ہم برداشت کر لیتے ہیں، یوں ہی جس کو ہم اپنے گھر پہ لے کر آئے ہیں، جن کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں، تو وہ بیٹی بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے جو ہمارے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی، لیکن اسلام اگر اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، بیئر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کو بولے، اس کو کھانا نہ پکانے دیں، اس کو روٹی نہ بنانے دیں اور اس کو باتیں سناتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں، یہ انداز اچھے نہیں ہیں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا بھرو گے، برا کرو گے تو برائی پھر سامنے آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا اختیار ہو اور بندہ برائیاں کرے، پھر وہ سامنے بھی آتی ہیں۔ جنہوں نے برائیاں کی ہوئی ہیں معاشرے میں، ماضی میں اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر، طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر جو بڑے بڑے کرو فر والے بادشاہ گزرے، ان کا جو انجام بد ہوا ہے، الامان والحفیظ، یہ سلسلہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے یہ کرنے کی سعادت مل رہی ہے، تو اس میں کچھ ہسٹری بادشاہوں کی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کے پاس کچھ اختیار ہے، اتھارٹی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے لیے
آپ نرم بنے، آسان بنے، سہل بنے، ان کے لیے مشکلوں کی دیواریں کھڑی نہ کریں۔ رشتہ دار چاہے آپ کے پہلے سے نسبی رشتہ دار ہیں، قرابت کے رشتہ دار ہیں، یا جن سے آپ رشتہ داری بعد میں بنا رہے ہیں، اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے فلیکسیبل ہوں کہ ان کے سامنے والوں کے مزاج کے مطابق ڈھلیں، کچھ ادھر سے آئیں، کچھ ادھر سے آئیں، قریب آئیں آپس میں، تاکہ بہتریاں معاشرے میں پیدا ہوں، یہ جو خرابیاں ہو رہی ہیں یہ دور ہوں۔ اللہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو رشتہ دار ہیں وہ اگر کسی کو شادی پر نہ بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے، تو اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ مفصل جواب منیم بھائی ہمارے ماشاءاللہ اس پر دے چکے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ کریں، کرنے والے کام کریں، ورنہ پھر کہ نہ کرنے والے کاموں میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ جی محمد عقیل شریف اتاری راوت پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا موضوع ہے ہمارے رشتہ دار۔ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہر موضوع پر ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آج معاشرے میں اگر غور کریں گے تو ایک تعداد ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں میں جی بڑا کھرا ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں صحیح ہوں، اس وجہ سے میری کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں لگتی اور سارے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں۔ سوال یہ ہے اگر میں کھرا ہوں، میں صحیح ہوں، تو پھر تو میں جوڑنے والا ہونا چاہیے تھا، توڑنے والا تو نہیں بننا چاہیے تھا مجھے۔ مدینہ عقیل شریف بھائی بہت اچھی بات کہی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل الحق ولو کان مرا، سچ کہو اگرچہ کڑوا ہو، لیکن سچ کہنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، تو وہ کہیں اپنے سر پہ چوڑیاں، اس نے جو ہے وہ ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی چوڑیوں کی، وہ کہیں جا رہا تھا تو ایک کوتوالی ملا اور اس نے ایک جو ہے وہ ڈنڈے 2-3 اس کی گٹھڑی پہ مارے، اور اس نے کہا کہ بھائی کیا ہے ان میں؟ ایسی بات ہے جو اس طرح کے جنہوں نے کرنی ہوتی ہے سرچنگ، لا انفورسمنٹ یا سیکیورٹی کے دائرے، انہوں نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب اس نے 2-3 ڈنڈے جب مارے نا، ڈنڈے مارے تو وہ بندہ جو تھا اس نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو خالی کچریں اس میں جو ہے وہ رہ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حق اس انداز میں بھی جو ہے وہ نہیں کہنا کہ بندے اگلے کا مطلب بندہ کنڈائی کر دے، اس کا حال بے حال کر دیں۔ طریقے سے کہیں، بات طریقے سے کریں، اچھے انداز سے اچھے الفاظ استعمال کر کے بہتر انداز میں کہیں تو انشاءاللہ اس کے نتائج ملیں گے۔ لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، خالد بھائی آپ بھی اس پر کچھ روشش ڈالیں، عابد بھائی، منیم بھائی، کہ اگر بات ہو رہی ہے، بات صحیح ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ بات صحیح ہے، انداز صحیح نہیں ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے، تو میرا خیال ہے بات مان لینی چاہیے۔ انداز اور طریقے کو آپ درگزر کر دیں، کیا کہیں گے آپ؟ کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے سلمان بھائی، اثر تو وہ بھی رکھتا ہے، صحیح، لیکن اس کا حل اسی طرح نکلے گا کہ اچھی چیز کو قبول کیا جائے اور بری کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ دیکھیں ہم گلشن میں جاتے ہیں تو کانٹوں کے ساتھ ہی پھول لے کر آتے ہیں نا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ فائدہ جو اٹھا رہے ہوتے ہیں نا صرف خوشبو سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایسی بات، کانٹوں کو بھی ساتھ چبا نہیں رہے ہوتے۔ کانٹوں کو تو ویسے ہی الگ کر دیتے ہیں، جی ہاں، کانٹے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی آئے تو تھے نا، لگے ہوئے تو ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا جس سے ہم نے فائدہ لینا تھا وہ ہم نے لے ہی لیا، ایسی بات، جو نقصان دہ چیز تھی اس کو ہٹا دیا۔ تو اگر لہجہ نقصان دہ ہے اس کو ذرا مائنس کر دیں اور جو اچھی بات ہے اس کو لے لیں۔ اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اللہ اکبر، اگر وہاں بھی یہی ہوتا نا کہ تمہارا ایک انداز تھا، تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، اور یہ سارا معاملہ ہوتا، بڑا تفصیلی واقعہ قرآن نے اس کو احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں آپ کو پھینک دیا تھا، جب آپ کے پاس آئے تو بڑا پیارا معاملہ، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اللہ اللہ، تم پر کوئی آج عذاب نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، تم سلامتی میں رہو گے۔ پھر جو حاجت لے کر آئے تھے وہ حاجت بھی پوری کر دی گئی۔ لیکن یہاں یہ ہوتا کہ آج تو سوالی بن کر آئے تھے نا، تو آج ان کا سوال پورا کر دیا گیا، اللہ اللہ، پوری پرانی چیزیں یاد نہیں دلائی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے منیم بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی صلح والی، تو ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب صلح کرنے جاتے ہیں نا تو صلح کرتے کرتے وہ پرانی غلطیاں، کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ لڑائی کروا کے آ جاتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ غلطی کس کی تھی۔ صلح تب ہوگی جب تم پہلے اپنی غلطی مان لو گے۔ اب وہ غلطی منوانے کے چکر میں ایک نیا جھگڑا کھڑا کر لیا، چلو جی، جو نہیں بھی تھی۔ وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ خیالی ایک بات بن گئی، وہ دل میں بیٹھ بھی گئی، اور اس کی وجہ سے مزید قدورتیں اور نفرتیں بڑھ گئیں۔ کبھی کبھی تو یہ صلح کروانے والے
اور لڑائی کروا کے آ جاتے ہیں، یوں بھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو خیر اللہ نصیب فرمائے۔ امیر سنت کا انداز اختیار کریں، پہلی تو بات اچھے طریقے سے کریں، اچھے الفاظ سے کریں، اس پر الحمدللہ گزشتہ مدنی مذاکرے کے اندر بھی شیخ طریقت امیر سنت نے قبلہ نگار شورا نے بڑے پیارے انداز سے، مفتی صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز سے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اچھے الفاظ اختیار کریں اور انداز امیر سنت والا اپنائیں گے تو انشاءاللہ خیر کا پہلو غالب رہے گا۔ میں ایک اور انداز امیر سنت کا عرض کر دوں، جی آپ اگر کسی رشتہ دار کو منانا چاہتے ہیں نا روٹھے ہوئے کو، تو ایسا انداز، ایسا پر اثر انداز ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا امیر سنت نے، ایسی زبان ہے اور ایسا پر اثر انداز ہے کہ شاید وہ آپ کے آگے موم ہو جائے، واہ، یقیناً موم ہو جائے، شاید نہیں۔ وہ انداز کیا ہے؟ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، آپ اپنی آنکھوں سے بات کریں، اللہ، یعنی آپ آنکھوں سے روئیں اس کے آگے، آپ رو پڑیں گے، وہ کتنا ہی سخت دل کیوں نہیں ہوگا، وہ موم ہو جائے گا۔ والدین کو منانا ہے، قریبی رشتہ دار کو منانا ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ معذرت کر لیں گے، رو پڑیں بہت گے۔ ساری باتیں ہیں اس پر ہی، بہت ساری باتیں ہیں، اس کو لیتے ہیں انشاءاللہ، کچھ کالز لے لیں پھر مزید اس پر بھی آتے ہیں۔ بہرحال انداز یہی ہے جو میرے سنت والا انداز ہے، اور بڑا پیارا انداز ہے اور فروٹفل انداز ہے، فائدے والا انداز ہے۔ اللہ نصیب فرمائے عمل کرنا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے، مدنی چینل آج دیکھیں گھر پہ آ کے ساری چیزیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی چیزیں سیکھیں گے۔ امیر سنت کی صحبت فیض اثر سے فیض یاب ہوں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ دل جو ہے مسلمانوں کے کینے سے پاک ہوگا، اور جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف ہماری توجہ انشاءاللہ کنسنٹریشن یہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جی مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہم جانوروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں سے نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شخص کتے کو بسکٹ کھلاتا ہے مگر اپنے والدہ کے لیے کچھ نہیں لے جاتا۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ والدین ہمارے صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کہی آپ نے۔ امیر سنت والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو انعام ملتا ہے اس پر کیا بتا رہے ہیں، آئیے آپ کو امیر سنت کی زیارت بھی کرواتے ہیں، امیر سنت کو دیکھیں بھی اور آپ کے ملفوظات بھی سنیں۔ جی کا انعام اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا۔ اس نے تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ عز و جل میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات یوں دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔
سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ کھانے پینے کے متعلق اس نے بتایا روزانہ ایک سبز پرندہ اپنے چونچ میں کوئی زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی یعنی جھونکے وغیرہ آنا، نامانوسیت یعنی وحشت اور گھبراہٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمائے، دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتے کو بسکٹ کھلانے کا تو پتہ نہیں کیا انعام ہے یا نہیں ہے، والدین کی خدمت کا انعام بہرحال یہ ہے جو آپ کو امیر سنت کے مدنی گلدستے سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کرنے والے کاموں میں لگیں گے اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ فائدے نصیب ہوں گے۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں اور اگر سامنے سے اچھا جواب نہ آئے تو پھر کیا کریں جناب؟ یہ بھی اس کی بھی اصلاح کر دیں ذرا۔ جی اس پر الحمدللہ ہمارے منعیم بھائی تفصیل سے مدنی پھول ارشاد فرما چکے ہیں، ہمارا اور میں نے بھی کچھ اس پر عرض کیا ہے، ہمارا انداز بہرحال اچھا ہی ہونا چاہیے۔ چلیں آگے جی۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور مستقل میں سن رہا تھا، میری ایک وجہ ذہن میں یہ بھی آئی ہے کہ اکثر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے بھی اس میں سلوک نہیں کر پاتے کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں جو بڑے ہو گئے جن کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پائی ہے تو وہ اکثر ہمیں روک دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جائیں اور وہاں نہیں جائیں، تو ماں باپ جو ہے مجبور ہو کے پھر وہ اس طرح کے کچھ قدم اٹھاتا ہے کہ یار نہیں جا رہے بچوں کو، یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ انکلوڈ ہے۔ اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو مہربانی ہوگی۔ جی روشنی ڈالیں اس پر عابد بھائی۔ جی ہمارے شروع سے ہی اگر بچوں کی اپنے مطابق ان کی تربیت کی ہوتی تو بڑے ہونے کے بعد ان کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہوتے۔ تو یہ معاملہ تو بڑا یوں کہیے کہ نازک ہے، بچوں کو اگر بالکل ہی آپ اگنور کر دیں گے تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو بچوں کو بھی کچھ راضی رکھیں اور اپنی رضا بھی، اور آہستہ آہستہ بچوں کو اپنی رضا پر لے آئیں، اپنی خوشی پر لے آئیں تو انشاءاللہ بن جائے گا، لیکن محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ ہاں محبت اور نرمی کے ساتھ لائیں گے تو ضرور انشاءاللہ مانیں گے۔ سختی کریں گے تو پھر اب وہ سختی کے دن چلے گئے، اب آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے، اب سختی کے دن چلے گئے، اب نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ وقت ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے سلمان بھائی۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے گا۔ ہم نے شاید اپنی بات سمجھائی ہو، پریکٹیکلی یہ بہت بہت ویلڈ سوال ہے، بہت بہترین ایشو کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اس بات کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائیں، امیر اہل سنت نے بالخصوص جو آج کل اس ہفتے رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے سلوک کر لی، اور اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بھی واقعات ہیں اور احادیث وغیرہ درج کی گئی ہیں، اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں نا تو آسانی ہو جائے گی۔ اصل میں بنیادی طور پر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت شاید قرآن و حدیث بتا کر نہیں کرتے کہ بیٹا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث میں یہ فرمایا، میں مسلمان ہوں، میں نے اس پر چلنا ہے۔ ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہاں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، کیوں، کس لیے، اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور بچہ جب تک بچہ ہے
تو وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے کہ ہاں جی والد صاحب نے یہ فرما دیا تو ایسا ہونا چاہیے. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے تو اپنی رائے کا بھی وہ اظہار کرتا ہے. جس طرح پہلے ہم اپنی آرا بچے سے منواتے رہے, اب بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری آرا کو بھی مانا جائے اور ترجیح دی جائے. لیکن ایسے میں اگر یوں ہو کہ یہاں ہمیں اسلامی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے, بیٹا اس آخرت کو ذرا توجہ میں لاؤ, اس پر نظر رکھو. اگر قریب جاؤ گے تو نبی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ فائدہ ملے گا. اگر قریب آؤ گے اور یہ کام ہم کر لیں گے تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. نہیں کریں گے تو دیکھو دین تو ہمارا سچا ہے نا, دین سے بڑھ کر کیا سچا. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوگی, رزق میں برکت ہوگی, یہ سارا معاملہ ہوگا. کچھ سمجھایا جائے گا اور بٹھا کر باقاعدہ نشست ہوگی نا تو ہو جائے گا. بسا اوقات اس طرح کے فیصلے جو اب تک میں نے نوٹ کیے ہیں وہ چلتے پھرتے میں ہو رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی, میں گھر سے نکل رہا ہوں تو بتا دیا یار فلاں جگہ جانا ہے بیٹا, تو میرے چلتے نہیں وہاں ہم کوئی نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے, کیسے نہیں جائیں گے, نہ اتنا مجھے ٹائم دیا گیا, نہ میں نے ایسے ٹائم پر کسی کو ٹوکا تھا, کوئی کھل کر بات ہی نہیں ہوئی جو اچھا نتیجہ آ جاتا. دو لفظی بات میں اس طرح کے عام طور پر نتائج آتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت کوئی ریلیونٹ ایشو ہو, لیکن اگر بیٹھ کر اچھے انداز سے اس پہ غور و فکر کیا جائے تو ریزولو ہو سکتا ہے. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, یہ رسالہ پڑھنا پڑھانا مفید ہے. اور اس کے علاوہ ناچاکیوں کا علاج, امیر سنت کا بڑا زبردست یہ ایک مکتوب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اولاد کو بھی سمجھاتے رہیں, بتاتے رہیں. مدنی ماحول سے بستہ کر دیں گے تو شاید اللہ نے چاہا تو یہ ایشو بنے گا ہی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج پیر شریف ہے اور پیر شریف کو رات میں الحمدللہ آج رات اپروکسیمیٹلی غالباً 9:15 بجے, یہ ٹائم کنفرمیشن کیجیے گا مجھے MCR سے, نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے لبیک سلسلہ ہے, آج بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کھوکھلے تعلقات. آپ کی جو وہ بھی جسے یوں کہیں کہ اس عنوان سے کچھ ریلیٹ کرتا ہے. ہم تو صلہ رحمی کے حوالے سے, حسن سلوک کے حوالے سے لے کر چل رہے ہیں, لیکن نگران شورا کے جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے کھوکھلے تعلقات. تو میں دیکھوں گا انشاءاللہ جو آپ کے سوال آ رہے ہیں, میسیجز جو آ رہے ہیں جو ابھی تک شامل نہیں ہو پائے, تو ان کو انشاءاللہ ہم رات نگران شورا کے سامنے ضرور رکھیں گے اور اس عنوان پر نگران شورا سے بھی انشاءاللہ ہم رہنمائی لیں گے. جی 9:30 بجے سلسلہ براہ راست سے نگران شورا کا آج لبیک سلسلہ کافی ٹائم بعد ہونے جا رہا ہے. آپ کا سفر بھی رہا ہے تو بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا, ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جن کے میسیجز شامل نہیں ہو رہے ان کی ایک دلجوئی بھی ہے کہ ان کے انشاءاللہ یہ سوالات جو ہیں یہ ہم اس میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. نیت ہے میری, آپ دعا کریں اللہ عمل کی بھی توفیق دے. جی مزید کال سے شامل کرتے ہیں. میرا نام لاک حسین ہے اور میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. یہ بہت اچھا پروگرام ہے یہ, اور میں تو ابھی اتفاق سے ناشتہ کرنے گھر آیا تھا اور آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور رشتہ داروں کی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. کاش یہ باتیں, یہ موضوع سب مسلمان سب سن لیں یہ کہ رشتہ داروں کا جو معاملہ ہے یہ گھر گھر کا معاملہ ہے. اور اکثر رشتہ داروں میں یہ چیز اتنی دور چلی جاتی ہے کہ نسل در نسل واپس میں بول چال نہیں ہوتی. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں اس پروگرام کی تعریف کرتا ہوں, اور مدنی چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں جو روزمرہ ہمارے ساتھ یہ گزرتے ہیں. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. امیر سنت کا فیضان ہے جو بذریعہ مدنی چینل آپ تک آ رہا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. جی آپ کا اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. تو سنا دیا آپ نے, مرحبا, ماشاءاللہ. کالرز جو ہیں یہ خود ہی کلام سناتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک وہ فرمائش پوری بھی ہو رہی ہوتی ہے. میسیجز والے بیچارے میسیج کر دیتے ہیں اور میسیج وہیں پہ رہ جاتا ہے, تو انشاءاللہ پریفرنس دیں گے ہم, انشاءاللہ پریفر کریں گے میسیجز کو بھی انشاءاللہ. جی محمد شراد طارق جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ میل سے عرض کر رہا ہوں
सलमान भैया आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और मुझे आपसे कलाम सुनना है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। बराए करम आज मुझे ये कलाम सुना दीजिए। पहले भी मैंने अर्ज की है मगर आपने नहीं सुनाया। आपको जिसे खैर अता फरमाए। मरहबा, आपका हौसला अफजाई करना मोहब्बत बड़ा शिकवा है जी आपका। अल्लाह आपको जिसे खैर अता फरमाए। मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ, आज हमारे वकार भाई हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इनसे भी सुनेंगे। मरहबा जी। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अत्तारी है, महरूनाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। सलमान भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि हमें आला हज़रत का ये वाला कलाम सुना दें। वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। कुछ मैसेज भी शामिल करता हूँ जी। ये भी नहीं वो भी नहीं, हिंद के शहर फैज़ाबाद से ये मैसेज है, ये कलाम इनको सुनना है ज़रूर इंशाल्लाह। ये हैं जी सैफ अहमद अत्तारी, बड़ी मेहरबानी, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। डेरा गाजी खान से हैं कामरान जलाल भाई का एक मैसेज है और ये कह रहे हैं सिला रहमी के मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिले किया करें, इसकी बेहद हाजत है और मंथ में कम से कम एक बार इस मौजू पर सिलसिला किया करें। ठीक है जी, आपका सजेशन आ गया जी। अमीर सुन्नत की मनक़बत इनको सुननी है। ठीक है जी। पंजाब गुजरात से हैं, सुभान अल्लाह, ना शरीफ सुना दें या नबी नज़र करम फरमाना। ठीक है जी। बाबुल दीना कराची से मैसेज है जी और ये कह रहे हैं कि तिलावत के हवाले से तिलावत हो तो तर्जमा और तफसीर भी सुना दिया करें। जिस दिन हम कुरान पाक ना पढ़ सकें तो फिर भी हमारी मदनी इनाम पर अमल हो जाएगा। वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा सजेशन है और उसकी क्या प्यारी लॉजिक दी है आपने। मदीना मदीना, मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह हम इसका सिलसिला करते हैं, तिलावत हो और उसके बाद उसका तर्जमा और तफसीर भी हो इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे अर्ज़ करनी है कि फ़ारसी कलाम सुनाएं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। हुज़ैफ़ा भाई हैं बाबुल दीना कराची से और इनको भी कलाम सुनना है, बड़ी मेहरबानी जी। अतारी फैमिली है और ये कह रहे हैं मुबल्लिगीन के मदनी फूल बहुत अच्छे हैं और ये कह रहे हैं कि खालिद भाई को कभी होस्ट बनाया जाए किसी दिन। वाह जी, सुभान अल्लाह, अभी बना दें इनको खालिद भाई, आप आ जाएंगे अभी। ये कह रहे हैं कि कम हो गए बेशुमार आका कलाम भी सुनना है जी, कुछ दिन दे दें, कुछ दिन दे दूं। चलें ठीक है, जैसे आप फरमाएं खालिद भाई। ये कह रहे हैं जी कुछ कलाम शामिल करें। मंसूर भाई हैं थर से, ये कह रहे हैं रिश्तेदार हमारे पीर साहब के बारे में या दीन के बारे में बुरे अल्फाज कहते हों तो उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। इस हवाले से मदनी फूल जाओ बयान हो चुके हैं जी, किन के साथ क्या सलूक करना है। और आज की बात है जी, अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें खुश देख के खुश हो। ये मैसेज ये आ गया एक, तो ये मैंने पढ़ भी लिया है। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें खुश देख के खुश हो, ये मेरे एतबार से अगर देखा जाए, मैं इसको अगर देखूँ एक जर्नल व्यू में देखूँ तो मेरे एतबार से ये महल नज़र है। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें खुश देख कर खुश हो, यानी अच्छा काम कर रहा है और फिर वो खुश है और दोस्त देख के खुश हो रहा है, ये तो चलें अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है और वो बुरे काम में खुश है, गुनाह में खुश है और हम उसको देख के खुश होते रहें, ये फिर महल्ले गौर मामला बन जाएगा। चलिए बार अल्लाह खैर फरमाए। कुछ कलाम शामिल करें अपने वकार में, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो गए
پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا کا غم ہو گئے بے شمارا کا وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید قیامت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہے خورشید رسالت پیارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب محبارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا بات ہے جنت چاہیے تو کس کے پاس آ رہے ہیں
हुजूर के पास आ रहे हैं। जन्नत चाहिए, हुजूर के पास पानी चाहिए, हुजूर के पास खाना चाहिए, हुजूर के पास शिफा चाहिए, हुजूर के पास आंख फूट जाए, हुजूर के पास जो है वो टांग टूट जाए तो हुजूर के पास कहानी कुआं है, मीठा करना है तो हुजूर के पास। यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान गोया के ज़बाने हाल से ये कह रहे होते थे कि किसी को हालात, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में तशरीफ ले गए हैं। हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारिश चाहिए तो भी क्या कर रहे हैं, फज्जा रजुलन इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस तरह हुजूर जाहिरी तौर पर जलवागर थे, आका झोलियां भरते थे, आका करीम कब्र अनवर में हैं, आका करीम आज भी झोलियां भरते हैं। ये खजाने अल्लाह करीम ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अता किए हैं और हुजूर ने खुद फरमाया है, हुजूर खुद फरमाते हैं ऊतीतु मफातीहल अर्द, मुझे अल्लाह करीम ने जमीन की कुंजियां अता फरमा दी हैं। मफातीह, ठीक है जी। ये अगर आप देखा जाए ये वजन जो है जमा का अगर वजन देखा जाए, जमा भी दो किस्म की होती है। रिवायत में अर्द व समा भी है, अर्द व जमीन व आसमान की चाबियां, जमीन व आसमान की चाबियां। जी मैं उसी तरफ आ रहा था। जमा की दो किस्में होती हैं, एक होती है, पहले तो सही और मुकस्सर बयान करना पड़ेगा ना, एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो होती है जिसमें वाहिद से जमा बनाते हुए सीगे की असल बिना बरकरार रहती है, आखिर में वाव नून लग जाता है या फिर या और नून मतलब आखिर में आता है, और उसकी शरायत भी होती हैं जो भी जिस उन्वान पे आता है। जैसे मुस्लिमून से जमा सालिम बनाएंगे तो क्या बनेगी, मुस्लिमूना, ठीक है। हाथ नस्बी जर्री अगर आएगी तो बन जाएगा मुस्लिमीना, ठीक है। यूं ही जमा मुअन्नस सालिम क्या है कि लफ्ज की बिना जो है वो बरकरार रहेगी और उसके आखिर में अलिफ और ता लग जाएगा। जैसे मुस्लिमतुन से क्या बनेगा, मुस्लिमातुन, तो ये क्या बन गई, इसे कहते हैं जमा सालिम। और दूसरी है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर वो है जिससे आप सीगा जब वाहिद से जमा का सीगा बनाएंगे तो उसकी बिना टूट जाएगी। जैसे कलमुन से क्या बनेगा, अक़लामुन, लफ्ज क्या था कलम, जमा बनाई तो क्या बन गया, अक़लाम, ठीक है। एक अलिफ शुरू में आया और एक अलिफ जो है वो लाम के बाद आ गया तो ये सीगे की बिना क्या हो गई, टूट गई। कलमुन से क्या बन गया, अक़लामुन, ठीक है। तो इसी तरह और भी इसकी काफी सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मस्जिदुन से मसाजिदु, ठीक है। तो अब इसमें जमा मुकस्सर में माना के एतबार से फिर इसकी तीन किस्में बनती हैं, एक होती है जमा किल्लत, एक होती है जमा कसरत और एक होती है जमा मुंतहल जमू, जिसको जमा अक्सा भी कहा जाता है, ठीक है। जमुल जमा भी कहा जाता है इसको। जमा किल्लत वो है जो 3 से लेकर 9 अफराद पर दलालत करे, और जमा कसरत वो है जो 3 से लेकर आगे, मतलब एक उसकी 3 से आप यूं कह सकते हैं कि 9 से ज्यादा आगे अफराद पर दलालत करने की वो जमा कसरत हो जाएगी, ठीक है। जमा किल्लत, जमा कसरत, जमा मुंतहल जमू, जिसकी आगे जमा बन ही नहीं सकती। तो मफातीह का जो सीगा है ना, ये जमा मुंतहल जमू है और इससे आगे जमा बन ही नहीं सकती। गोया कि यूं समझ लें जमा की हद ही खत्म हो गई है। हुजूर ने गोया फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे हर शय की चाबी जो है वो अता फरमा दी है। तो ये जिस महबूब के पास इतने खजानों की चाबियां हों, उनके खजानों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। ये अजमत मुस्तफ़ा का आला हजरत के एक शेर से जो है वो यूं समझ लें कि पहलू बयान हो गया। इसी के ज़िमन में असल अजमत मुस्तफ़ा है, उसके ज़िमन में जमा की किस्में भी बयान हो गई। तो आप अगर ये बातें जानना चाहते हैं तो आप भी आ जाएं, बिल्कुल ओपन फोरम है आपके लिए। जामिअल मदीना की सहूलत मौजूद है, अब तो जामिअल मदीना ऑनलाइन भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जामिअल मदीना ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, और ऑनलाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, जामिअल मदीना में खुद आकर इल्म दीन जो है वो सीख सकते हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको उसमें जानने का मौका मिलेगा। जमा जो मुंतहल जमू है, इसके मखसूस औज़ान हैं, ठीक है। 4-5 औज़ान है, औज़ान मुझे सारे याद नहीं अभी बरक, तो ये इसके कुछ औज़ान हैं। जमा कसरत के काफ़ी सारे औज़ान हैं और जमा किल्लत की भी औज़ान बहरल हैं। ये औज़ान क्या होते हैं, ये एक अलग फील्ड है, ये जो अब आप पढ़ेंगे इसको तो ये जान जाएंगे। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। मदनी गुलदस्ता हमें बताएंगे पीसीआर वाले, अभी हम कौन सा चलाएंगे अगर कुछ चलाना है तो, वरना मौजू की तरफ हम कुछ आते हैं
اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بعض اوقات رشتہ دار جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے غریب رشتہ داروں کو ہم سے دولت چاہیے، کہ یہ پیسہ لینے کے لیے، امداد دینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اس کی ایک میں نے جھلک بتائی بھی تھی. کیا فرمائیں گے عابد بھائی؟ کچھ مدنی پھول دیں اس کے. بندہ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچے کہ کوئی بندہ میرے پاس آ رہا ہے، میرے در پر آ رہا ہے، میرے دروازے پر آ رہا ہے اور اپنی حاجت لے کر آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچے کہ اس کو بھیجنے والی ذات، اس کے دل میں ڈالنے والی ذات تو رب کی ہے. رب نے مجھے دیا ہے تو اس کو بھیجا ہے. اس سے تنگ دل بندہ ہو کیوں اس کے آنے سے؟ تو اگر کوئی آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو وہ آیا ہے نا. اگر آپ کے پاس ہوتا نہیں تو وہ آتا ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کو اتنی دیا ہے تو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے. غریب رشتہ دار کو آپ دے رہے، ہو سکتا ہے اسی غریب رشتہ دار کو دینے کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہو. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ گفٹ لے کر آتا ہے، تحفہ لے کر آتا ہے اپنے گاؤں سے کہیں سے، تو پھر وہ اس کو حیثیت نہیں دی جاتی. ایسی بات تو یہ پیٹھ پیچھے تو چلو کر لیا. کچھ تو ایسے بے باک ہوتے ہیں جو منہ پر ہی بول دیتے ہیں اس کو. کوئی بھی گفٹ اس نے دیا رشتہ داروں کے پاس، جب ملنے گئے، اپنے گھر کی بنی ہوئی چیز، ہاتھ کی بنی ہوئی چیز یا کچھ بھی، اس کو منہ پر ہی بول دیتے ہیں. اس کا دل ٹوٹے، کچھ بھی ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں ہے. دل توڑنا یہ اچھا نہیں ہے. اور گفٹ لے جانا اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے شہر میں یا جہاں رشتہ داروں میں، یہ تو صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا. یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیہات سے آتا تھا اور جب جب آتا تھا وہ حضور کے لیے تحفہ لے کر آتا تھا. سبحان اللہ. ہدیہ لے کر آتا، تحفہ لے کر آتا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارے دیہات کا دوست ہے. اللہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی طرف سے بھی تحائف عطا فرماتے. وہ جب جب آتا حضور کی بارگاہ میں وہ گفٹ لے کر آتا، تحفے لے کر آتا، دیہات والی چیزیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے، شہر مدینہ سے انہیں گفٹ دیا کرتے. ایک مرتبہ بازار مدینہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں. وہ شخص بھی وہاں موجود تھا. تو پیارے آقا جیسے محبت بھرا انداز ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اگر تم بوجھ گئے کہ میں کون ہوں تو ہم تمہارے. حضور نے فرمایا بوجھ گئے نا تم کون ہے، ہم تو ہم تمہارے. وہ اللہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے خوشبو، حضور کے ہاتھ ان کی آنکھوں کو چھوئیں اور ان کو پتہ نہ چلے. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بوجھوں یا نہ بوجھوں میں آپ کا ہی ہوں. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ہی ہوں، غلام آپ کا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. تو بندہ اگر کسی کو اپنے گاؤں کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیز دے رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو دینا بھی چاہیے. اس روایت میں بڑا مزہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے حصہ سمیٹوں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب فرمایا نا، جب گود میں اٹھا لیا تو حضور نے فرمایا ہم تمہیں بیچیں گے، مزاحن ارشاد فرمایا. تو نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اسے ہم سے خریدے. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ جیسا غلام بہت سستا جام ہو جائے گا، اس سے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوئی کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تمہاری بڑی قیمت ہے. اللہ اللہ. فرماتے کہ یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ محبتوں والا انداز ہم نے تو شہر میں آ کر بھول ہی گئے کہ گاؤں میں ہم نے کیسی زندگی گزاری. ٹھیک ہے، وہ ایک تھا نا. چلیں بارہ بہت کچھ ہے ذہن میں. منیم بھائی کچھ آپ بھی ارشاد فرمائے، روشنی ڈالیں کیا لوگوں کے انداز ہوتے ہیں. یہاں بات کنکلوڈ بھی کر دیں. ہر کوئی ہماری دولت کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آتا اور دولت ہماری ہے بھی نہیں. یاد رکھے دولت کس کی ہوئی ہے بھائی آج تک آپ بتائیں. قارون جیسی دولت کسی کی ہے؟ کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے قارون کی دولت؟ نہ قارون کی دولت. کہاں ہے شداد؟ کہاں ہے بخت نصر؟ اور کہاں ہے اس کا بنایا ہوا شہر؟ نہ بخت نصر نہ شہر، نہ بخت نصر نہ شہر. کیا ہوا؟ یہ چھوڑ دیں یہ باتیں کہ میری دولت کی وجہ سے آ رہے ہیں، پیسے چاہیے مانگنے آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. شکر کریں اللہ کریم نے آپ کو ان کی جگہ پر مطلب نہیں رکھا ہوا. اور یہ عابد بھائی بڑی پیاری بات کہی، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کریم نے آپ کو دینے والا بنایا ہے. وہی مالک اگر چاہے تو یہ جو ہے نا یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اللہ. تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، ایسا انداز نہ اپنائیں
اور بعض کا واقعی جو یہ کہا کہ سامنے سامنے بےزتی کر دیتے ہیں کی لے کے ساڑھے تو اتنے ہم لوگ تو استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے استعمال کی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے تو بچے یہ کھاتے نہیں ہیں، دیسی گھی لے کر آئیں بچوں کو، تو اس سے ہمارے بچوں کو بو آتی ہے، گھن آتی ہے۔ ایک بندہ بیچارہ وہ محنت کر کے دیسی گھی بنا کے لے کر آ گیا، بھئی آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے، تو آپ آگے 4 کہانیاں ضرور اس کو سنا رہے ہیں آگے۔ یہ سوچنا چاہیے بندے کو ہم کیا بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں۔ میں اگر یہاں پر ہوں تو مجھے کیا کہا جائے، جو مجھے کہا جائے وہی آپ کہیے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جی منیم بھائی۔ سلمان بھائی، بسا اوقات کسی کا حق مار دینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، ان چیزوں سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان ہمارے چند نفرت بھرے جملوں سے ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار کسی کے ہاں میت ہو گئی، کسی کے ہاں شادی ہے، وہاں پر رشتہ دار چلے گئے، اب رشتہ داروں کی چند باتیں کچھ ایسی کڑوی ہوتی ہیں کہ جب وہ صاحب خانہ کو پتہ چلتی ہیں تو اس کا دل ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اس کو بلانا ہی نہیں ہے۔ اس طرح اس کا بھی یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اب آج کے بعد ان سے تعلق ہی نہیں رکھنا، تو یوں یہ دوریاں جو ہیں پھر یہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید طول پکڑ جاتی ہیں۔ وہ آپ بتا رہے تھے نا، ایک انداز میں بتا رہے تھے وہ جی، وہ انداز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے اور وہ بڑا صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو پیسہ وغیرہ دیا ہے، اب وہ اس نے جو ہے کوئی سادہ بریانی پکا لی ہے تو وہاں پر آنے والے پہلے یوں کہتے ہیں ڈو مربے دا مالے کے تے ایک دیگ پکائیے سو وہی سادہ بریانی دی بوٹیاں ہی کہنے سی سٹیاں۔ اب یعنی اس طرح کہا جاتا ہے کہ 10 مربے کا مالک ہے، اتنا پیسہ رب نے دیا ہے اور بریانی کی دیگیں کون سے پکوائے ہیں جن کے اندر مرغی ہی نہیں ڈالی۔ اب اگر وہ مرغی ڈلوا دیتا تو پھر یہ جملے ہوتے ہیں دیگیں تو مرغی ہے ہی میری پلیٹ کے نہیں آئی، یعنی دیگوں کے اندر تو تھی میری پلیٹ میں نہیں آئی۔ اب اگر اس کی پلیٹ میں بھی آ جاتی، سب کچھ ہو جاتا، تو اب اس کے بعد آگے ان کا سٹیپ کیا ہوتا ہے، آگے اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں باقی رشتہ داروں کو تو بڑے پروٹوکول اندر بلا دے کویس میں کو باہر عوام نل بلاس، یعنی لکھ لکھ لفٹا ساکوں یکی لارے بولتے ہیں نا، ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا فلاں رشتہ دار کو اور ہمیں دیکھو باہر عوام کے ساتھ بٹھایا ہے۔ اب یعنی کسی صورت وہ راضی نہیں ہوتے۔ اب یہ باتیں جب اس صاحب خانہ کو پتہ چلتی ہیں تو اب اس کا بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ اب حالانکہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے تو اس طرح کے جملے کہے جائیں کہ اس کو دلاسا ملے۔ اب اگر اس کے گھر میں شادی ہے تو اس طرح کے جملے کہے جائیں جو اس کی خوشی میں مزید اضافہ کریں، یعنی اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ اور ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بیچارے کا عزیز مر کے رشتہ دار مر گیا ہے، اوپر سے یہ کہانیاں دیکھیں۔ یہ ہے دنیا مدنی چینل کے ناظرین، ہائے 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 ہائے، یہ نرنگی دنیا ہے۔ لوگ مرنے کے بعد کس پہ لڑ رہے ہیں؟ آلو بوٹی پہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم اسی دنیا کو ٹائم دے رہے ہیں، ہم اسی دنیا کا خیال کر رہے ہیں، اسی کا احساس کر رہے ہیں، اللہ رسول کی یاد سے غفلت برت رہے ہیں۔ اور قبر میں کس نے آنا ہے؟ قبر میں تو مصطفیٰ کریم نے آنا ہے۔ ان سے مطلب کیا ہمارا انداز ہے، معاملہ ہے، اللہ علیہ سلیم۔ سلمان بھائی، آخری بات اس حوالے سے جو آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی غریب رشتہ دار آتا ہے، اب آپ نے جس زبان میں ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے اسی میں اس کا جواب بھی ہونا چاہیے، تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ زبان میں جواب دینے تو اردو میں جواب دے رہے ہیں آپ، یعنی اسے کو ایویں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شادی دے سڈیں دے یا میت وغیرہ تھی ویندی ہے اندر اگر اسا ویندوں تو اتاں اسے دا نظریہ اے ہونا چاہیے، اسے دا انداز اے ہونا چاہیے کہ اساں ایجے جملے آکھوں کہ او دل کو خوشی تھی وے، اگرچہ کھانا اسے کو نہ بھی ملے ول بھی اسا رب دا شکر ادا کروں تو اون دی دل جوئی کروں کہ جڑے بندے دے گھر میت تھی گئی ہے اون دا دل نہ ٹوٹے، یعنی اس کا دل نہ ٹوٹے، اس طرح کے جملے کہے جائیں، بلکہ اس کو دلاسا دیا جائے۔ ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دلاسا ملے کہ میرے اپنے رشتہ دار ابھی ہیں، اگر کوئی میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے، میرا کوئی لخت جگر چلا گیا ہے تو میرے اور بھی اپنے موجود ہیں، تو اس کو یہ سبق ملے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہمارے پاس مدد کے لیے آ جاتا ہے، امداد کے لیے آ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس رب نے ہمیں دیا ہے ہم لازمی طور پر اس کو دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو رب نے دیا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں دیتا، لیکن باہر کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، غیروں کو دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، اس کا ثواب ملے گا وہ اپنی جگہ۔ لیکن آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ دار تمہارا آئے اور وہ تمہاری بھلائی کا محتاج ہو اور تم کسی اور کو دیتے پھرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسے بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگایا جائے۔ اور قطع رحمی یعنی کہ اس رشتے کو توڑنا، ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اور کوئی آپ کے پاس امداد کے لیے آیا ہے اس کو ایسے جملے کس دینا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ دل برداشتہ ہو کر آپ کے ہاں سے چلا جائے۔ آپ نے ایک رشتے کو توڑ دیا، قطع رحمی کر دی، ایسے شخص کے
بارے میں آپ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ کرنے والے کو جھیلنا پڑتا ہے، لیکن قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ داری کو، قرابت کو توڑنے والا شخص موجود ہو۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا سخت قسم کا وبال ہے۔ اور صلہ رحمی تو ایک ایسی نیکی ہے کہ روایات میں آتا ہے اس کا اجر بھی جلدی عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لہذا اللہ، ہمیں جو ہے سبحان اللہ۔ صلہ رحمی کو اپنانا چاہیے اور قطع رحمی سے روگردانی اختیار کرنی چاہیے۔ مدینہ مدینہ ایک کال ہے، آئیے شامل کرتے ہیں جی۔ یہ ہے کہ ہم لوگ کا ہماری بہن سے رابطہ وہ منقطع تھا نا کافی عرصے سے، ابھی یہ کہ ماشاءاللہ رابطہ تھوڑا سا بحال ہونا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی گھر میں میری بیوی جو ہے نا وہ اس کے گھر پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باقی بھائی اور والد سب تیار ہے، اور سامنے یہ بات آئی ہے کہ میری بہنوں کی طرف سے اور سب مل کے آؤ تو پھر صلح نامہ کریں گے، تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ میں تو حضور یہی اس پر ناقص، میں بھی ناقص ہوں، میرا فہم بھی ناقص ہے، تو اللہ والے بڑے لوگوں کو جواب دینا چاہیے اس کا۔ جی ارشاد فرمائیں عابد بھائی، خالد بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے کہ باہم لوگوں میں صلح کروانے والا ہو، صلح کی طرف آئیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی طرف گویا کہ یہ بڑھنا ہے، اس طرف آئیں۔ اور رہی یہ بات کہ جس کے یہ آ رہا ہوتا ہے ذہن میں کہ جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا یار وہی نہیں مان رہی، تو گھر میں ان کے ساتھ تو الگ ہی ایک معاملہ ہے، اس کو سمجھائیں۔ یعنی جب مرد کے رشتہ داروں سے یہ اگر مرد کو نہیں ملنے دے گی، بیوی اپنے شوہر کو اس کے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں دے گی، اس کو کیسا لگے گا کہ اگر اس کو اس کے بہن بھائیوں سے دور رکھا جائے، دور کر دیا جائے۔ صحیح، اچھی بات کی۔ یقیناً برا لگے گا۔ وہ جو بات آپ نے کی اصل میں بنیاد اس کی وہی ہے کہ بات کرتے وقت جس سے جملہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ایک مرتبہ اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں مدینہ مدینہ کہ کیسی گزر رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنی مشقت کا سامنا ہے ایک بندے کو کہ وہ بالکل الگ ہوا ہے اور صرف آپ کی وجہ سے سب سے وہ الگ ہے، سب نے آپ کو ایک یوں سمجھے کہ پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ کلیئر ہوگا پہلے تو بات آگے چلے گی۔ محبتوں والا انسان کو ہونا چاہیے، نفرتیں مٹانے والا ہونا چاہیے، مدینہ مدینہ جو دوسروں کے لیے محبتیں عام کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت بھی لوگوں کے دل میں رکھتا ہے۔ مدینہ مدینہ اب دیکھیں کہ اسلامک یہ جو معاشرے کا ایک اسٹرکچر ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کی رشتہ داریاں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے مراسم رکھنا، یہ ان کی ضرورتوں کے وقت آسانیاں مہیا کرنے والا ہوتا ہے۔ مدینہ مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، آپ دیکھیے کہ نبی کریم وہاں کیا رشتہ داریاں تھیں، وہاں تو الگ لوگ تھے، ایسی بات، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولین کاموں میں جس کو رکھا وہ ان کے درمیان اخوت کا نظام قائم کرنا۔ سبحان اللہ، بردرہڈ، اخوت کا نظام ہوگا جی تو مشکلات کو فیس کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب یہی نظام ڈیمالش آپ نے کر دیا ہے تو آگے آنے والے مسائل کا سامنا کیسے کر سکے؟ مدینہ مدینہ۔ اور دوسرا ایک اور مدنی پھول بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس سے سلوک کی جا رہی ہو اور سلوک کے لیے کوئی آ رہا ہو نا، تو پھر اس میں شرائط خام خواہ کی متعین نہیں کرنی چاہیے، فلاں بھی آئے تو یہ بھی آئے تو وہ بھی آئے تو یہ وہ، جب آ رہا ہے کوئی سلوک کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ کا اس سے معاملہ ہے تو آپ سلوک کر لیں، یہ اس طرح شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ بچے سارے آئے تو یہ بھی آیا تو اس کو بھی لے کے آؤ تو اس کو بھی لے کے آؤ، یہ کیا مطلب اس طرح کا معاملہ ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں دل بڑا کر لینا چاہیے، اور کسی کی ڈیمانڈ ہے کہ بھی اس کو بھی لے کر آئیں تو اس کو بھی ساتھ ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ اللہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سوراخی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ ہونا چاہیے انداز ہمارا، اللہ نصیب فرمائے۔ آج اتنی بات عرض کروں گا جی کہ یہ جو ایسا کر رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، یہ اس بہن سے سلو حقیقت میں نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے سلو کر رہے ہیں، جس کا مفہوم حدیث پاک میں یوں ملتا ہے کہ جو رشتہ داری سے
کاٹنا جو کٹی ہوئی تھی اس کو پھر سے جوڑ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت کے خاص یہ جڑ رہے ہیں یہ ایک طرح سے. کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ہی رحمان ہوں, میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام کا ایک حصہ عطا فرما دیا, لہذا رحمان سے رحم, حصہ عطا فرما دیا, لہذا جو اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا, اور جو اس کے ساتھ تعلق توڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق توڑوں گا. تو صلہ رحمی آپ جوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کے خاص قریب ہو رہے ہیں. اللہ نصیب فرمائے اور یہ ہمارے جھگڑے جو ہیں ان کو دور فرمائے, رشتہ داریاں نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اللہ کریم ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں اس کی ملیں گی, آپ کو ذہن بنتا رہے گا, عاجزی انکساری کی دولت ملے گی, حضور کی محبت ملے گی. نہ صرف خود مدنی ماحول سے وابستہ ہوں بلکہ دوسروں کو وابستہ کرنے والے بنے, اور مدنی چینل گھر پر آ کر پیغام دے رہا ہے تو مدنی چینل کا بھی ساتھ دیں, اپنے عطیات کے ذریعے سے, اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے آپ ساتھ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا یہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینا آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ذریعہ آخرت بنے گا, سرمایہ آخرت بنے گا. خالد بھائی کا مدنی پھول وہی آخر میں بیان کرتا ہوں کہ وہ جو انا کی دیوار ہے یہ رشتوں کو جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ کمزور کر دیتی ہے, تو یہ اپنی انانیت کو ذرا ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن جائیں. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں, صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ
الصلاة والسلام رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے